اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور یہ ترتیب میں 24ویں نمبر کی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 102 نمبر کی صورت ہے۔ اس میں 64 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کا نور قرار دیا گیا ہے، تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ نور رکھا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر انسداد فواحش کا قانون ہے اور عفت کے تحفظ کے قوانین موجود ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے تو فواحش کی سزا کو بیان کیا گیا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدکاری کا عمل یہ ایک جرم ہے جس پر شرعی حد متعین کی گئی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگائے لیکن اس کے پاس گواہ نہ ہوں تو اس سلسلے میں لعان کا قانون ہے۔ اور اس کے بعد واقعہ عفق کی طرف اشارہ کر کے حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت اور پاکیزگی اور منافقین کی شرارت اور بدتمیزی اور سادہ لوح مسلمانوں کا اس موقع پر جو کردار رہا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے حجاب اور سطر کے احکام بیان کیے گئے ہیں بالخصوص۔ اور اس صورت کے اندر یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نور سے مستفید ہوں گے ان سے 3 وعدے ہیں، یعنی اللہ کے دین سے مستفید ہوں گے۔ ایک یہ ہے کہ انہیں زمین میں خلافت کا مستحق ٹھہرایا جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ دین کو ان کے ذریعے سے اللہ استحکام نصیب فرمائیں گے، اور تیسرا یہ ہے کہ خوف کی کیفیت کو اللہ امن کی صورت میں بدل دیں گے، اور آخر میں حسن معاشرت اور آداب زندگی کی تربیت کے حوالے سے کچھ تربیتی قوانین بیان کیے گئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ آداب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ بہرحال اجمالی خلاصہ ہے، اب ہر ایک کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ ایک صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، وفرضناہا، اور جس کو ہم نے لازم کیا ہے، وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اس آیت مبارکہ میں مضمون کی اہمیت کی وجہ سے دوسری تمام صورتوں کی ابتدا سے جو ہے وہ منفرد انداز سے گویا اس کی ابتدا ہوئی ہے، اور صورتوں کے بنسبت، اور صورتوں میں تمہید ہوتی ہے۔ یہاں بغیر تمہید کے اللہ تعالیٰ نے احکام ہی شروع فرما دیے ہیں، تو ان احکامات کی گویا کہ اہمیت کے پیش نظر ایسا کیا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی نسبت اپنی طرف فرمائی: سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ پہلی یہ کہ یہ صورت ہم نے نازل کی ہے، دوسرا یہ کہ یہ صورت یعنی اس میں جو احکام ہیں یا اس میں جو شرعی حدود ہیں وہ ہم نے ہی مقرر کیے ہیں، اور تیسرا یہ کہ اس کی آیات
وہ بینات ہیں اور روشن ہیں، تاکہ تم انہیں اچھی طرح سے خوب سمجھ لو۔ آیات سے مراد احکام۔ اور الزانیۃ والزانی، فرمایا بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، پس مارو تم کوڑے ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے۔ لا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور اللہ کے دین کے معاملے میں ان دونوں کے متعلق کوئی تمہیں نرمی نہ پکڑے، یعنی تم ان پر ترس نہ کھاؤ اللہ کے دین کے معاملے میں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر ہو تم اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھنے والے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت موجود ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 2 سورہ نور، بدکاری کرنے والے مرد اور عورت کی سزا بیان کی گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں 2 حکم ہیں اور ایک چیز سے منع کیا گیا ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ ان کی پھر تفصیل ہے کس طرح مارے جائیں، وہ فقہی احکام سے متعلق ہے، ہمارا موضوع نہیں ہے فی الحال، ترتیب ہے بہرحال ان کی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جب انہیں سزا دی جائے تو مجمع عام کا اہتمام کیا جائے، وہاں مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہو جو عبرت کے لیے آئیں، نہ کہ تماشا دیکھنے کے لیے، اللہ معاف ہو۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے کہ ایسا کرتے ہوئے تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، کیونکہ جب تم ترس کھاؤ گے تو پھر شرعی حدود تو نافذ نہیں کر سکو، اور پھر تمہاری گویا کہ رحم دلی سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ترس کھانے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، تو ہر صورت سے منع کیا گیا۔ متواتر حدیثوں کی روح سے تمام اہل اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں کوڑے مارنے کی جو سزا کا ذکر ہے اس کا تعلق کنوارے لڑکے اور کنواری لڑکی سے۔ اگر زنا کرنے والا مرد اور عورت شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا رجم ہے، رجم، یعنی انہیں کسی کھلے میدان میں اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ اس سے مر جائے۔ تو رجم کی جو روایات ہیں تقریباً وہ بھی 50 سے زیادہ صحابہ کرام سے منقول ہے، لیکن ہر زمانے میں ان پر بے جائے اعتراضات ہوتے رہے ہیں، اور علماء نے اس کے تسلی بخش اور اطمینان بخش جوابات دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ پھر اس پر ان علماء کے مضامین کو ملاحظہ کیا جائے، اس پر وقی اور اہمیت کا حامل کام جو مصری علماء کے سوالوں کے جواب میں مفکر اسلام مفتی محمود صاحب نے دیا ہے، جو کہ ایک زمانے میں ہماری ملک کی سیاست کا ایک نامور نام رہے، قائد حزب اختلاف بھی رہے، خیبر خواہ پختونخوا صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی رہے، اور جامعہ قاسم العلوم ملتان کے رئیس مفتی بھی تھے، بہت فقیہ آدمی تھے۔ تو انہوں نے اس پر بڑا وقی کام کیا۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ، اور علماء نے بھی کی، عرب علماء نے بھی کی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی مرد نہیں نکاح کرتا زانیہ عورت یا مشرکہ عورت سے۔ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ عورت بدکار یا مشرک مرد سے ہی نکاح، گویا کہ بدکاری کرنے والی عورت سے بدکار یا مشرک مرد ہی نکاح کر۔
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین پر اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 3 میں شریعت مطہرہ نے یہ ایک ضابطہ مقرر کیا ہے کہ یعنی عموماً جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یہ آپس کے اندر ہی فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کی۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، اور فرمایا کہ وہ لوگ جو تہمتیں لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، پھر نہیں لاتے اس پر 4 گواہ، فَجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً، تو 80 کوڑے لگاؤ ان کو، وَلَا تَقْبَلُوا، مارو ان کو 80 کوڑے، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور آئندہ کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ نافرمان ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں حد قذف بیان کی گئی ہے کہ دراصل شریعت نے یہ ضابطہ مقرر کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی پاک دامن مرد یا عورت پر بدکاری کا الزام لگے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے الزام کو 4 چشمدید گواہوں سے گویا ثابت کرے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو بہرحال یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا الزام جھوٹا ہے، اور یہ کہ اس نے ایک پاک دامن انسان پر بدکاری کا الزام لگا کر گویا اس عورت پر اس کی عزت کو مجروح کیا ہے اور اس کی شہرت کو داغدار کیا ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں اسے گویا گرانے کی کوشش کی ہے۔ تو اب اس کی سزا یہ ہے، یہ مرد پر ہو الزام یا عورت پر ہو، یہی سزا ہے۔ تو اس کی سزا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو الزام لگانے والے اور جھوٹی گواہی دینے والوں کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آئندہ کسی معاملے میں ان کی گواہی قبول نہ کی جائے، اس طرح ہمیشہ کے لیے ان کی شہادت کو، گواہی کو رد کر دیا گیا۔ تیسرا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو گناہ گار قرار دیا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر بدکاری کی سزا سخت ہے تو اسے ثابت کرنے کے لیے شرطیں بھی کڑی لگائی گئی، اور اگر وہ شرطیں پوری نہیں ہوں گی تو بہرحال الزام لگانے والوں کو سخت سزا دی جائے گی، تاکہ کوئی شخص کسی پر ویسے ہی اٹھ کر جو ہے وہ اس کی عزت پہ حملہ نہ کر دے۔ شرعی شہادتوں اور ثبوتوں کے مطابق تو یہ ہے کہ زنا کو 4 گواہوں نے، ایسے لوگ جو گواہی کے معیار پر پورے اترتے، اس طرح سے انہوں نے دیکھا ہو کہ جس طرح سرما دانی کے اندر سلائی ہوتی، اگر اس طرح گواہی کے معیار پہ اترنے والے 4 گواہوں نے دیکھا ہو، پھر وہ قاضی کی عدالت میں جا کے شرعی طریقے سے گواہی دے دیں تو پھر زنا ثابت ہوتا ہے یا اقرار سے ثابت ہوتا ہے۔ باقی جو جدت والے طریقے ہیں ان سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر ایک شخص ایسا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ ملوث دیکھتا ہے تو اس کے لیے تو بہت مشکل صورتحال ہے۔ اب جب تک وہ 4 گواہ تلاش کرنے جائے گا وہ تو فارغ ہو جائے گا، تو بہت مشکل صورتحال ہے۔ اور شریعت نے غیرت کے نام پر قتل کو بھی منع کیا، مار بھی نہیں سکتا اس کو۔ تو اب یہ کیا کرے، اس کے لیے بہت مشکل صورت ہے، کیونکہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ، یہ بتا بھی نہیں سکتا، کیونکہ بتائے گا تو 80 کوڑے لگیں گے، کیونکہ اس کے پاس 4 گواہ نہیں۔ تو یہ مشکل صورتحال ہے۔ اس مشکل سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خامدوں کو ایک قانون دیا ہے، اس قانون کا نام ہے لعان کا قانون۔ لعان کا قانون، لعان یہ لعنت سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے پر لعنت کر کے ایک دوسرے سے چھٹکارا پا لینا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6، 7، 8 اور 9 میں قانون بیان کیا ہے
تو خیر بہرحال الا الذین تابوا من بعد ذالک، جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرنے والے ہیں اور بخشنے والے ہیں. کمی کوتاہی ہر شخص سے ہوتی ہے. والذین یرمون ازواجہم، فرمایا وہ لوگ. یہ آیات لیان کا قانون جو ہے یہ ایک خاص تناظر میں نازل ہوا ہے. ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے ساتھ ایسا ہوا. انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا حضرت یہ کیا ماجرا ہے، بہت مشکل صورتحال ہے. آپ قتل سے منع کرتے ہیں، وہ تو ہم نہیں کریں گے، ظاہر ہے کہ آپ نے منع کر دی. اور دوسرا 4 گواہ ہمارے پاس ہیں نہیں. اگر کوئی شخص ایسا دیکھ سکتا ہے تو کیا کرے. تو اس وقت یہ بہرحال یہ خاص تناظر میں لیان کا قانون نازل ہوا ہے. تو نزول تو ٹھیک ہے خاص ہوا ہے، لیکن الفاظ عام ہیں، ہر زمانے پر اسی پر عمل ہوگا. اور اسی طرح ایک صحابی نے کہا کہ حضرت ہماری یہ غیرت تو گوارا نہیں کرتی کہ ہم 4 گواہ تلاش کرتے پھریں، ہم تو چاہتے ہیں موقع پہ مار دیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے زیادہ غیرت ماندو؟ کیا تم اللہ سے زیادہ غیرت ماندو؟ تو اس کی تو قطعاً اجازت نہیں، غیرت کے نام پر قتل کی. موقع دینا چاہیے ان کو توبہ کا. فرمایا کہ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے واقعہ افکار ہے، تو آپ کی تعلیمات اسوہ حسنہ ہیں. تو جب تہمت لگی حضرت عائشہ پر تو آپ نے اس وقت حضرت عائشہ سے ساری باتیں آپ کے سامنے تھی. آپ ان کی عفت کو سمجھتے تھے، پاک دامنی کو سمجھتے تھے، کیونکہ جبرائیل امین ان کی تصویر لائے تھے. تو اس سے بڑی پاکیزگی کی کیا دلیل ہو سکتی. تو اس کے باوجود آپ نے فرمایا عائشہ کوئی ایسی ویسی بات توبہ کر لو، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے. تو بات تو آپ نے ختم کر دی. والذین یرمون ازواجہم، یہ سخت شرطیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے لگائی ہیں کہ گواہوں کا بھی ایک شریعت میں معیار مقرر ہے، ان پر بھی جرح ہوتی ہے، اس کے بھی الفاظ ہیں، اس کی بھی ایک ترتیب ہے شریعت میں. والذین یرمون ازواجہم، تو اس کو پہلے سمجھ لیں پھر ترجمہ کرتے ہیں آیات کا. لیان کیا ہے؟ کسی پاک دامن پر بدکاری کا الزام لگانے کی ایک صورت تو وہ ہے جو پہلے عرض. ویسے ہی 4 گواہوں کے بنا کسی نے الزام لگا دیا ہے، 4 گواہ پیش نہیں کر سکے، مرد پہ لگا یا عورت پہ، تو اس کو کیا لگیں گے؟ 80 کوڑے لگیں. یہ تو بات ختم ہو. لیکن بیوی پر الزام کوئی شخص اگر لگاتا ہے کہ ظاہر ہے یہ بڑا سخت معاملہ ہے. اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لے تو اس کی غیرت تو گوارا نہیں کرے گی کہ وہ جا کر 4 گواہوں کو لیتا پھرے، اور مار بھی نہیں سکتا، تو یہ بے بس ہو گئی. تو لیکن اب بیوی کی بے وفائی پر کر بھی کچھ نہیں سکتا. تو شریعت مطہرہ نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ قتل کرے گا تو قتل کیا جائے گا. قصاصاً قتل کی، قتل نہیں کر سکتا کچھ بھی ہو جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے لیان کا قانون دیا ہے. شوہر کو 4 گواہوں کی پابندی سے تو مستثنا قرار دے دیا کہ 4 گواہ لا ہی نہیں سکتا، وہ مشکل ہے اس کے لیے. لیکن اسے اپنی بیوی کو قتل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو لیان کا قانون یہ ہے کہ وہ قاضی کی عدالت میں جا کر اپنا دعویٰ پیش کرے کہ یہ صورتحال میرے ساتھ پیش آئی ہے. تو قاضی اس کی بیوی کو بلا کر تحقیق کرے. اگر اس کی بیوی غلطی کا اعتراف کر لے تو وہ اس پر سزا نافذ کرے. ہمارے ہاں جو ریمانڈ پہ بھیجا جاتا ہے یہ انگریزی قانون ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. یہ انگریزوں نے اپنی عملداری قائم کرنے کے لیے، دوسرے لوگوں ملکوں کی رعایا کو دبانے کے لیے یہ قانون جو ہے نا وہ جاری کیے. تو تفتیش کے نام پر وہ قیمہ بنا دیتے ہیں ملزم کا
حالانکہ وہ ملزم ہوتا ہے، اس وقت تک مجرم تو نہیں ہوتا. الزام تو کسی پر بھی کوئی بھی دھر دیا جاتا ہے، تو ملزم اور مجرم میں تو بڑا فرق ہوتا ہے. محض الزام سے تو کوئی مجرم نہیں بن جاتا. تو شریعت میں یہ ہے کہ قاضی کے روبرو ہوگا جو بھی ہوگا، تفصیل جو ہے وہ قاضی کے روبرو ہوگی بس. کوئی تشدد نہیں ہے کسی جرم کو ثابت کرنے کے لیے، کوئی تشدد. ایک سادہ سا ضابطہ ہے. الیمین فرمایا کہ جو شخص دعویٰ پیش کرے گا وہ اپنے گواہ دے گا. البینۃ علی المدعی، اپنے گواہ پیش کرے گا. اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے، والیمین علی من انکر، قسم آ جائے گی اس پر جو انکار کرتا ہے. بس اتنی سی بات ہے. تو بہرحال قاضی جو ہے اس کی بیوی کو طلب کرے گا، وہ اس سے تحقیق تفتیش کرے گا. اگر اس کی بیوی اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ 4 مختلف مجالس میں 4 مرتبہ اقرار کرے. یہ 4 گواہیوں کے برابر ہو جائے گا. تو اس پر سزا نافذ قاضی کرے گا زنا کی. اگر وہ اعتراف نہ کرے تو قاضی دونوں سے الگ الگ گویا کہ 5 قسمیں لے. تو اس عمل کے بعد قاضی مرد کو حکم دے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے. اگر وہ طلاق نہ دے تو قاضی پھر خود ان کے درمیان تفریق کے جو ہے وہ تفریق کر دے گا. تو یہاں اس عمل کا پہلا مرحلہ بیان کیا گیا ہے کہ مرد 4 مرتبہ اس طرح قسم کھائے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ میں اپنے الزام میں سچا ہوں. یعنی میں نے اپنی بیوی پر بدکاری کا جو الزام لگایا میں اس میں جھوٹا نہیں. اور پھر اگلی آیت میں، آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ شوہر 5ویں مرتبہ ان الفاظ کے ساتھ قسم کھایا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت. آیت نمبر 8 میں لیان کا یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ قاضی اب عورت کو بلائے، وہ بھی 4 مرتبہ اس طرح قسم کھائے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر اپنے الزام میں بالکل جھوٹا ہے، میں نے کوئی بدکاری نہیں کی ہے اور میں اس گناہ میں ملوث نہیں ہوں. بعض شوہر ایسے شک کرتے ہیں، وہ شک کی بنا پر بھی باتیں کر دیتے ہیں. تو شک تو گناہ ہے ہماری شریعت میں، بدزنی اور برا شک سخت گناہ ہے. اور پھر 5ویں مرتبہ عورت یہ کہے کہ اگر مرد سچا ہے، یہ آیت نمبر 9 میں، تو پھر میرے اوپر اللہ کا غضب ہو. وہ یہ کہ تو یہ قسم کھایا کہ اگر میرا شوہر سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب. جب یہ عمل مکمل ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر نے جو الزام لگایا تھا اس پر بدستور قائم ہے، وہ اپنی سچائی پر اصرار کر رہا ہے. اور عورت نے چونکہ اعتراف نہیں کیا ہے تو وہ شوہر کا الزام غلط ہونے پر کوئی اصرار کر رہی ہے. لہذا اب ان دونوں کا ایک ساتھ رہنا بہت مشکل ہے. وہ دوری تو پیدا ہو گئی ہے. جب پیدا ہو گئی ہے تو مرد کو چاہیے کہ وہ اسے طلاق دے دے. لیکن اگر لیان کے باوجود وہ طلاق دینے سے انکار کرے، اور طلاق بھی جو شرعی ضابطہ ہے اس کے مطابق دے، ہر طہر میں، ہر پاکی کے دنوں میں ایک طلاق دے دے، پھر اس کے بعد جناب والا کیا کر دے، وہ عدت گزار لے تو بس وہ جدا. تو اس لیے مرد کو یہ چاہیے کہ اسے وہ طلاق دے دے. اگر لیان کے باوجود وہ طلاق دینے سے انکار کرے تو قاضی کو حکم ہے کہ ان دونوں کے درمیان تفریق کروا دے، اور بطور میاں بیوی بہرحال اب ایک دوسرے کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتے ہیں. اس کی شریعت نے ان کو اجازت نہیں دی. جو 2 طلاق ہے اس کے متعلق میں عرض کر چکا ہوں سورہ بقرہ میں کہ اس کا جو شریعت نے طریقہ بیان کیا ہے وہ تو یہی ہے کہ ہر طہر میں ایک طلاق دے. اگر 3 پوری کرنی ہے، نہیں تو وہ ایک سے ہی ختم ہو جاتی ہے. اگر عدت پوری ہو جائے تو یہ یک بار کی طلاقوں کو برسٹ نہیں کھولنا چاہیے. 3 طلاقیں یا اس سے زیادہ بھی ایسے لوگ باتیں کر دیتے تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. یہ غلط کام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی غلط کام کرے تو شریعت نہ بتلائے گی اس کا حکم کیا ہے.
مثلا کوئی شخص زنا کرتے تو شریعت نے کام تو غلط ہے لیکن شریعت نے اس کا حکم بیان کیا. اگر کوئی 3 طلاقیں دے ہی دیتا ہے پھر شریعت اس کا حکم تو بیان کرتی ہے. تو یہ آیت لعان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں کہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم، اس کی مہربانی نہ ہوتی تو پھر تم بہت مشکل میں پھنس جاتے. یعنی لعان کا قانون نہ ہوتا تو پھر ایک نہیں خاندان کے کئی افراد قتل ہوتے اور دشمنیوں کی بنیاد پڑ جاتی. اور وہ بعض اوقات ناحق بھی ہوتے ہیں. اس طرح پھر لوگ ناحق الزام لگاتے رہتے اور مارتے رہتے تو کوئی قانون نہ ہوتا عورتوں کے تحفظ کا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لعان کا قانون دیے. یہ آیت نمبر 6 سے 10 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو تہمتیں لگاتے اپنی بیویوں پر. کسی پر بھی نہیں لگانے چاہیے. بیوی پر تہمت تو گھر برباد کرنے والی بات، یا شک کرنا بھی گھر برباد کرنے والی بات. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ، ایسے شخص سے منع کیا گیا سختی کے ساتھ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی کوئی صورت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی گھریلو زندگی کو پڑھا جائے کتنے ہی عمدہ طریقے سے ہر معاملے کو احسن طریقے سے آپ نے الحمدللہ نبھایا. اصحاب کے ساتھ، ازواج کے ساتھ، آنے والے نئے لوگوں کے ساتھ. والذین یرمون ازواجہم، جو لوگ اپنی بیویوں پر گناہ کی تہمت لگائے. ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور ان کے پاس اپنی ذات کے علاوہ کوئی گواہ نہیں. خود دیکھا ہے آنکھوں سے. اسی طرح عام بندہ بھی خامد نہ ہو کسی عورت کو دیکھ لے زنا کرتے ہوئے، 4 گواہ نہیں ہے تو قاضی کے پاس نہیں جا سکتا. اس کے لیے حکم ہے وہ پردہ ڈالے. قاضی کے پاس جائے گا تو 4 گواہ لانے پڑیں گے، نہیں لائے گا تو بہرحال اس کو 80 کوڑے لگیں گے، اگرچہ وہ بظاہر سچا بھی ہے حقیقت میں. لیکن شریعت کا یہ ضابطہ ہے. شریعت یہ چاہتی ہے کہ ضابطے کی پاسداری ہو تاکہ معاشرہ قائم رہے، کوئی اس طرح سے ایک دوسرے کی پگڑی نہ اچھالتا پھر. فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ. باقی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی 4 گواہ کہاں ہوتے ہیں موقع کے، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تو ثابت نہیں ہو سکتا. بھائی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہم اپنی عقل کو شریعت کے مقابلے میں نہیں لا سکتے. اس کو ہمیں حکم ہے کہ ہم نے تابع کرنا ہے. اس کی حکمت اللہ جانتے، اللہ بہتر جانتے. فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ. تو پھر فرمایا ان میں سے ایک کی گواہی اس طرح ہوگی کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، کہ بے شک وہ سچوں میں سے. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، اور عورت سے یہ سزا اس طرح ٹلے گی کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے کہ بے شک وہ مرد اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں میں سے. پھر سزا ٹل جائے گی. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر مرد سچا ہو تو عورت پر اللہ کا غضب. ان غضب اللہ علیہ ان کان من، اگر وہ سچا ہو. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا فضل، اس کی مہربانی نہ ہوتی تو پھر تمہارے لیے بہت مشکل صورت حال پیدا ہو جاتی. لڑائیاں ہوتی، دنگے، دوریاں. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور یہ کہ اللہ خوب توبہ کرنے والا، حکمت والا. پھر اس کے بعد بھی لعان کے بعد بھی نہیں بتا سکتا ہے. پھر بتائے گا تو پھر تو وہ گویا کہ وہ لعان کی صورت کو یا قاضی کے فیصلے کو یا اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے. آگے یہ ان الذین جاؤوا بالافک، اس آیت مبارکہ سے آیت نمبر 11 سے واقعہ افک کو بیان کیا جا رہا ہے. تو اس واقعہ کی تفصیلات سے حضرت عائشہ الصدیقہ ام المومنین کی فضیلت جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے.
یہ واقعہ خود حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی تقریباً اکثر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، خود انہی سے، کیونکہ وہ صاحب واقع ہیں تو ان سے زیادہ اس کو بہتر کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے۔ تو اس کی تفصیل جو ہے وہ موقع بہ موقع ہم عرض کرتے رہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، لیکن اس کا اجمال جو حدیثوں میں ام عائشہ نے بیان کیا ہے وہ تھوڑا سا آپ سماعت فرما لیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو مستلق قبیلے کے خلاف جہاد کے لیے تشریف لے گئے۔ اس غزوے کو غزوہ بنو مستلق کہتے۔ تو اس سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھی۔ تو انہوں نے روانگی سے پہلے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے عاریتاً ایک ہار لے کر گلے میں پہن لیا۔ واپسی پر مدینہ کے قریب پڑا ہوا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قضاء حاجت کے لیے جنگل میں گئی تو وہ ہار گلے سے ٹوٹ کر کہیں گر پڑا۔ وہ وہاں اسے تلاش کرنے لگ گئی۔ تو ادھر قافلہ جو ہے وہ آگے روانہ ہو گیا، کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کجاوے میں ہے یا نہیں ہے۔ ہلکا پھلکا آپ کا بدن تھا تو لوگوں نے بچپنا بھی تھا، اتنی زیادہ عمر بھی نہیں تھی اس زمانے میں، تو وہ کجاوا اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیا۔ انہوں نے سمجھا ماں اندر موجود ہے، کیونکہ اس کے اوپر تو پردہ ہوتا تھا۔ اوپن کجاوے جو ہوتے ہیں وہ تو مردوں کے ہوتے ہیں، عورتوں کے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، پردے والے ہوتے ہیں۔ تو ان کو پتہ نہیں چلا۔ خیر بہت تلاش کیا آپ نے، ہار نہیں ملا۔ تو پھر جب ہار ملے ہیں اور واپس آئی ہیں تو دیکھا تو قافلہ تو روانہ ہو چکا ہے، وہاں کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر وہیں بیٹھ گئی۔ یہ گویا کہ سوچ کر کہ نبی علیہ السلام اب مدینہ کے قریب ہیں، تو جب اکیلے جانا میرا مناسب نہیں ہے، جب نبی علیہ السلام کسی کو مجھے نہیں پائیں گے تو واپس بھیجیں گے یہاں کسی کو، تو وہ مجھے لے جائے گا۔ یہ آپ کی گویا سوچ تھی۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں بیٹھے بیٹھے انہیں اونگ آنے لگی تو وہ دوپٹہ لے کے سو گئے۔ تو اتفاق سے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں پہنچے۔ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلہ جب روانہ ہوتا تھا تو پیچھے رکھا تھا کہ گری بڑی چیزیں جو ہیں یہ کیا اٹھاتے آئیں یا کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ لیتے ہیں۔ یہ قافلے کے پیچھے رہتے تھے، اور بھی مطلب کوئی دشمن حملہ نہ کرے اس کی خبر دینے کے لیے، تو اس طرح سے بہرحال یہ قافلے کے پیچھے رہتے تھے۔ یہ ہر سفر میں آپ ایسا مقرر فرماتے تھے، دائیں بائیں آگے پیچھے، اس طرح قافلے کی حفاظت کے لیے لوگوں کو۔ خیر جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حجاب کے احکام کے نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اتنی بات انہوں نے کی۔ تو ان کی اس بات سے، اس کلمے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو گئی۔ تو حضرت صفوان بن معطل اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کو بٹھایا اور اس کے گھٹنے پہ پاؤں رکھا، آپ سوار ہو گئی، وہ آپ کو لے کر روانہ ہو گئے۔ تو دوپہر کے وقت لشکر میں آ گئے، تو چونکہ مدینہ قریب تھا تو عبداللہ بن ابی وغیرہ یہ منافق بھی وہاں موجود تھے۔ تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، سرغنہ تھا، اس نے اسے غلط رنگ دے کر، وہ اس ٹوہ میں رہتا تھا کہ کوئی مسلمانوں کی بات جو ہے ہاتھ میں آئے اور اس کو پھیلائے، یا بنا بھی لیتا تھا، تولید علم کرتا تھا، خود علم گھڑ لیتا تھا۔ تو وہ بہرحال اس نے کیا کیا، اس بات کو گویا کہ مشہور کر دیا غلط رنگ دے کر، الیاذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اللہ اکبر۔ تو منافقین نے گویا کہ اس پر خوب اس کو پھیلانا شروع کیا، اور 3 سادہ لوح مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔
حضرت حسان بن ثابت، حضرت مستح رضی اللہ عنہ اور حمنہ بنت جحش. تو وہ متاثر ہوئے، وہ بھی بہرحال کہیں بیٹھتے تو وہ بھی باتیں کرتے. وہ زیادہ پھر باتیں انہی سے کرواتا تھا، مسلمانوں سے کرواتا تھا، تاکہ لوگ مسلمانوں میں تفریق پڑے آپس میں. خیر بہرحال یہ باتیں ہوئیں، نبی علیہ السلام تک بھی پہنچی، آپ کو بہت صدمہ پہنچا. تو ایک دن آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے مجھے بہت تکلیف دی ہے. کون ہے کہ جو مجھے اس کی تکلیفوں سے نجات دلائے؟ چونکہ یہ بھی مدینہ کے مشرک لوگوں میں سے تھا، یہ یہودی نہیں تھا، یہ مدینہ کے مشرک لوگ اوس اور خزرج میں سے تھا. تو ان میں سے اکثر تو مسلمان ہو گئے، انصار کہلائے، لیکن بہرحال یہ مسلمان نہیں، وہ منافق تھا. اس کی تاج پوشی ہونی تھی نبی علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے. نبی علیہ السلام نے آتے ہی میثاق مدینہ کی روح سے مدینہ کی ریاست قائم کر کے تو وہ مسلمانوں کی حکومت کا اعلان ہو گیا، آپ اس کے سربراہ ہو گئے. اس کو تکلیف ہوئی ہے، اس لیے حسد کی آگ میں یہ ہمیشہ جلتا رہتا تھا. تو صحابہ کرام کھڑے ہوئے انصار، انہوں نے کہا جی ہم اس کا کام تمام کریں. تو جو اس کی برادری کے لوگ تھے وہ عصبیت میں آ گئے، انہوں نے کہا نہیں جی ہماری برادری کا بندہ ہے، تو آپ اس کو اس طرح. صحابہ میں آوازیں اونچی ہوں گی تو آپ نے ان کو بٹھایا، فرمایا جانے دو یہ بات. تو نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو عصبیت میں مرے گا، برادری کی غلط بات پر تعاون کر کے مرے گا تو وہ جہنم میں جائے. وہ ہم میں سے نہیں ہے، مسلمانوں کی جماعت کا حصہ نہیں. وہ بھائی اسلام کے آنے کا فائدہ ہی کیا ہے کہ پھر بھی اپنے جناب والا رسم و رواج ہی کی ماننی ہے. تو پھر اسلام کے نازل ہونے کا کیا مقصد؟ پھر بھی اپنے ہی لوگوں کی بات ماننی ہے تو پھر اللہ کے غلام تو نہ ہو. بات جس کی اتباع کی جائے، فرمایا وہ ہدایت اور حق ہے کہ جس کی اتباع کی. تو پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا. یہ دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اچھا مجھے رائے دو کہ تم حضرت عائشہ الصدیقہ کے بارے میں کیا جانتے ہو. اب جو قریب قریب لوگ تھے ان سے زیادہ آپ نے رائے لی. تو حضرت زینب بنت جحش سے پوچھا، انہوں نے کہا جی میں خیر ہی جانتی. یہ سوکن بھی تھی لیکن انہوں نے بہرحال جو حقیقت تھی وہ بیان کی. اور یہ حمنہ بنت جحش کی بہن بھی تھی، اور حمنہ بنت جحش جو ہے وہ کیا ہے، طوفان اٹھانے والوں میں، یعنی اپنی سادہ لوہی سے وہ شامل تھی. اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے آپ کی خادمہ حضرت بریرہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بالکل میں تو خیر ہی جانتی ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ بچی ہیں، وہ نو عمر ہیں، تو کبھی کبھی آٹا گوندھ کے رکھتی ہیں، تو وہ امور خانہ داری میں ان کو اتنا تجربہ نہیں ہے، اور تھا بھی نہیں کیونکہ وہ تو حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی، نازوں میں پلی تھی. تو بکری آتی ہے وہ آٹا کھا جاتی، بس میں تو یہ دیکھتی ہوں، باقی کچھ بھی نہیں. غلط باتیں جو ہو رہی ہیں. یہ خادمہ تھی حضرت عائشہ صدیقہ. اب یہی لوگ ہوتے ہیں جن کو زیادہ معلومات ہوتی. حضرت علی بھی افراد خانہ میں سے تھے. آپ نے ان سے بھی پوچھا تو نبی علیہ السلام کی تکلیف جو تھی، مہینہ ایک ہو گیا تھا، وہ مد نظر تھی ان کے. انہوں نے فرمایا حضرت بات یہ ہے آپ بہت تکلیف میں ہیں، تو عورتوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے آپ کے لیے، آپ کوئی اور کر لیں. تو یعنی ان کے مد نظر نبی علیہ السلام کی ذات تھی. ان کی نگاہ اس پہلو پر نہیں گئی کہ نبی علیہ السلام کیوں یہ رائے لے رہے. حضرت عمر نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ آپ مجھے ایک سوال کا جواب عطا فرمائیں، یہ نکاح آپ نے خود کیا تھا یا یہ نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے کیا تھا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے خود تو نہیں کیا، جبریل امین عائشہ کی تصویر میرے پاس لائے تھے اور اللہ کا حکم لائے تھے کہ یہ آپ کی اہلیہ ہیں، زوجہ ہیں، مسلمانوں کی ماں ہے. تو جنت کے ریشمی لباس کے کپڑے کے اندر ان کی تصویر لائے تھے. تو حضرت عمر کہنے لگے کہ حضرت پھر اللہ تعالیٰ کا انتخاب، اس میں کیا کمی ہو سکتی؟
آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ اڑائیں ان منافقوں کی گردنیں اور جو اللہ کا حکم ہے ان پر پورا کریں۔ تو اس سے نبی علیہ السلام کو بہت تسلی ہوئی، کیونکہ پریشانی میں بعض اوقات ہر بات ذہن میں نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو خیر بہرحال حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دوران میں ان تمام باتوں میں سے کسی بات کا علم نہیں تھا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ چل رہی ہیں۔ آپ سفر کی تھکان کی وجہ سے کچھ بیمار بھی ہو گئی سفر سے واپسی پر۔ تو ایک دن حضرت مستح، یہ بدری صحابی ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی عزیز بھی ہیں۔ ان کی والدہ ام مستح، اس زمانے میں مدینہ شہر کے اندر وہ گھروں میں واش روم نہیں تھے، پھر بعد میں بنے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں بنے لیکن بعد میں بنے، لیکن ان دنوں میں نہیں تھے۔ تو وہ خواتین جو ہے وہ قضاء حاجت کے لیے رات کے وقت بیٹھ جاتی تھی، تو وہ گئی حضرت ام مستح کے ساتھ ام عائشہ، تو واپس آ رہی تھی تو کہیں ان کا پاؤں کسی پتھر یا کسی اونچ نیچ کی جگہ سے وہ الجھ کر وہ گر پڑی۔ تو انہوں نے کہا تائسہ مستح، ام مستح نے کہا اپنے بیٹے کے متعلق کہ مستح ہلاک ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا وہ تو بدری صحابی، آپ ایسا کیوں کہتے؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں، میرے اس بیٹے نے آپ کے خلاف تو طوفان اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ تو پھر ساری بات ام مستح نے بتلائی کہ اس طرح نبی علیہ السلام نے میٹنگیں بلائیں، اس طرح نبی علیہ السلام نے مشورے کیے، اس طرح جو ہے انصار آپس میں لڑنے لگے تھے، اور یہ عبداللہ بن ابی نے کہا، یہ حسان نے کہا، یہ حمنہ نے کہا، یہ مستح نے کہا۔ تو اماں فرماتی ہیں کہ جب سے غزوہ سے ہم واپس آئے، طبیعت تو میری ناساز تھی تھکاوٹ کی وجہ سے، بخار وغیرہ تھا، نبی علیہ السلام میرے پاس تشریف تو لاتے تھے، بات نہیں فرماتے تھے، وہ شفقت نہیں دیتے تھے جو پہلے تھی، اس غزوہ میں جانے سے پہلے تھی۔ خیر خیریت پوچھ لیتے تھے تو میں بھی خیر خیریت بتلا دیتی تھی، لیکن مجھے یہ احساس تھا کہ کچھ نبی علیہ السلام کی وہ شفقت نہیں ہے، لیکن یہ اتنا نہیں تھا کہ ایسا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ مصروفیات کی وجہ سے ایسا ہے، تو لیکن بہرحال بخار تھا آپ کو پہلے بھی، پھر شدت کا بخار ہو گیا۔ خیر جب وہاں سے آئیں وہ تو نبی علیہ السلام کے پاس حاضر خدمت ہوئی، انہوں نے کہا حضرت مجھے آپ اجازت دیں۔ پھر بھی آپ نے بات نہیں کی نبی علیہ السلام سے، مجھے آپ اجازت دیں میں اپنے والدین کے گھر جاؤں۔ آپ نے بخوشی اجازت دے دی۔ تو وہاں والدہ سے آپ نے بات کی تو انہوں نے تسلی دی، انہوں نے کہا تم خوبرو ہو، باصلاحیت ہو، اور سب سے چھوٹی ہو، چہیتی ہو، پیاری ہو نبی علیہ السلام کو، تو پھر حاسدین تو حسد کرتے ہیں، تو اس بات کی طرف توجہ نہ کرو۔ لیکن وہ فرماتی ہے کہ میری بخار کی شدت میں اضافہ ہوا، کمی نہیں۔ اسی اثناء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب میں گھر پہنچ گئی تو آپ نے مجھے فرمایا کہ میں مطمئن ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ چلو کوئی ایسی ویسی بات ہے تو اللہ سے توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والے۔ تو میں نے والدہ سے کہا آپ جواب دیں۔ انہوں نے کہا میں کیا جواب دوں؟ میں جو بھی بتاؤں گی تو یہی کہا جائے گا کہ ایک ماں تو اپنی بیٹی کی صفائی دیتی، ہمیشہ اس کا یہی ہوتا ہے، شفقت مادری کی وجہ سے۔ میں نے ابا سے کہا آپ جواب دیں۔ انہوں نے کہا میں کیا جواب دوں؟ میں اگر جواب دوں گا تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ والد تو ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرفداری کرتے۔ تو فرمانے لگی کہ میں نے پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں نے اللہ کے سپرد کر دیا اور پھر میں سو گئی۔ آپ تشریف فرما تھے ہمارے ہی گھر میں، میرے والدین کے پاس، کہ آپ پر وحی کے آثار شروع ہوئے۔ تو یہ آیات ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یہ تقریباً پورا رکوع جو ہے اسی پر ہے، اور پھر آگے اس سلسلے میں ہدایات ہے مسلمانوں کو۔ یہ آیات نازل ہوئی، یہ تطہیر عائشہ
حضرت عائشہ کی پاکیزگی، عفت، عصمت کا اللہ نے اعلان کیا ہے۔ تو جب یہ ختم ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آپ کو خوشخبری ہو، اللہ نے آپ کی پاک دامنی کو بیان کیے اور یہ آیات سنائی۔ تو مجھے میری والدہ کہنے لگی کہ آپ نبی علیہ السلام کا شکریہ ادا کرو۔ تو کہنے لگی کیوں؟ میں نبی علیہ السلام کا کیوں شکریہ ادا کروں؟ میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی، میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ جس نے میری پاکی کو قیامت کی صبح تک کے لیے امر بنا دیا اور قرآن کا کلام اللہ کا حصہ بنا دیا اور تلاوت ہوتی رہے گی میری پاکی۔ اور فرماتی تھی کہ مجھے یہ تو تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی غیبانہ صورت ایسی پیدا کریں گے آج نہیں تو کل کسی وقت کہ جس سے میرا سچا ہونا ثابت ہو جائے گا اور میرا پاک ہونا ثابت، لیکن مجھے یہ بالکل نہیں تھا گمان کہ اللہ پاک خود میری گواہی دیں گے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب خود انتخاب اللہ کا تھا نبی علیہ السلام کے لیے حضرت عائشہ، تو پھر جب آپ پر ایسی ویسی بات ہوئی تو اب کسی اور کا بولنا بنتا نہیں تھا، کسی اور کی گواہی اب بنتی نہیں تھی، چونکہ یہ انتخاب اللہ کی طرف سے جب تھا، نہ تو خود نبی علیہ السلام کی طرف سے تھا، نہ آپ کے والدین کی طرف سے تھا، نہ عائشہ کی طرف سے تھا، یہ تو اللہ نے نکاح کرایا خود، تو پھر پاکی بھی اللہ ہی بیان کر رہے ہیں، اللہ نے بیان کی اور پھر قیامت کی صبح تک یہ بہرحال بیان ہوتی رہے گی، قرآن پڑھا جاتا رہے گا۔ تو جہاں حضرت عائشہ کی پاکی ہے وہیں حضرت صفوان کی بھی پاکی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی پاکی، انہوں نے صرف انا للہ کہا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ تو اس واقعے میں ہمیں بڑے سبق ہے کہ کہیں کوئی مسلمان، کوئی دو مسلمانوں کو دیکھ لیں مرد عورت کو، تو بدگمانی کا شکار نہ ہو جائے۔ ممکن ہے وہ باپ بیٹا ہو، بیٹی ہو باپ ہو، ممکن ہے وہ بہن بھائی ہو، تو کچھ بھی صورت ہو سکتی ہے، ہمیں کیا علم ہے اس کا، میاں بیوی ہو، ماں بیٹا ہو، واللہ عالم بالصواب۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، فرمایا بے شک جو لوگ، افک اصل میں کہتے ہیں من گھڑت، جھوٹی تہمت کو، طوفان، جو لوگ طوفان لے کر آئے، عصبۃ منکم، وہ تم میں سے ایک جماعت ہے۔ تم میں سے مراد حضرت مصطح، حضرت حسان اور حضرت حمنہ، ان لوگوں کو تو کیا ہوا ہے جی، حد شری لگی، 80 کوڑے، اللہ اکبر۔ تو پھر حضرت حسان نے بعد میں معافی بھی مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، آپ کی شان میں قصیدے بھی بعد میں بہت کہے، لیکن اماں بہت دکھی ہوئی دل سے، اس دل سے دکھی ہونے کی وجہ سے نا ان کو نقصان ہوا، حضرت حسان کو نقصان یہ ہوا کہ وہ نبی نہ ہو گئے تھے، یہ نقصان ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طریقے سے حساس موضوع ہے، مزید ہم تفصیل میں نہیں جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے بندوں میں سے بعض بہت پسندیدہ ہمارے چنے ہوئے ہوتے ہیں، اور بالخصوص وہ اہل علم ہوتے ہیں۔ پھر ان اہل علم میں بھی 3 طبقات ہوتے ہیں، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، بعض ایسے ہوتے جو اپنی جان پہ ظلم کرتے، گناہ ان سے ہوتے، مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، بعض ایسے ہوتے میانہ رو ہوتے، کبھی گناہ ہو گیا کبھی نیکی ہو گئی، اور مِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں میں بہت آگے بڑھنے والے ہوتے۔ تو ان تینوں میں سے کسی ایک کو تکلیف نہیں دیتی، اہل علم کو۔ تو اما عائشہ تو اس امت کی سب سے بڑی عالم ہے، نبی علیہ السلام کے علوم سے اور آپ کے فیوض سے امت جو مستفید ہوئی ہے وہ سب سے زیادہ آپ کے واسطے سے ہوئی۔ مشکل سے مشکل مسائل میں لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے، مشکل سے مشکل مسائل۔ تو آپ کی جو سیاسی بصیرت تھی وہ بھی بہت بلند تھی،
آپ کی جو سیاسی آراء ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں اس وقت کے حالات کے مطابق جو آپ نے رائے دی وہ بڑی وقت نے ثابت کیا کہ وہ بالکل صائب رائے تھی، اور اس سے بہتر کوئی اس مسئلے کا حل ہو نہیں سکتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد قصاص عثمان میں مسلمانوں کا باہم تنازع جو ہوا، وہ دونوں جانب سے شریعت کی بات تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شریعت کی بات کرتے تھے، خلافت کو مستحکم کرو، اور دوسرے کیمپ سے بھی یہی بات تھی کہ قصاص لیا جائے، تو ٹھیک ہے قرآن کا حکم، اس کو آسن طریقے سے آپ نے صلح میں بدلا ہے، اس کے لیے سفر کیا ہے۔ کاش کہ وہ صلح پائیدار ہو جاتی تو پھر کوئی تفریق بھی نہ رہتی امت، لیکن جو سیاسی عناصر تھے حضرت عثمان کو شہید کرنے والے، وہ کہاں یہ صلح قائم رہنے دیتے، انہوں نے راتوں رات ہی اس کو سبوتاژ کر دی۔ اور اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ گئے پوچھنے کے لیے یزید کی ولی عہدی کے بارے میں، تو آپ نے منع کیا، آپ نے کہا ایسا نہ کرو، اس کی بہتر صورتیں آپ نے پیش فرمائیں، بہتر صورتیں، لیکن وہ کہنے لگے کہ میں اس وقت اپنی سیاسی بصیرت سے جو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کے لیے ایسا کر رہا ہوں کہ اگر اللہ کے دین پر چلے تو اللہ اس کا حامی و ناصر ہو، نہ چلے تو پھر میں اس کا کوئی وہ نہیں ہوں۔ بہرحال ان کی بھی رائے جو ہے کوئی اتنی غلط نہیں تھی، اس وقت کے حالات میں گورنروں نے رپورٹیں یہی دی کہ ہمارے خطوں میں یہی صورتحال ہے کہ آپ اس کو بنا دیں۔ تو حضرت عائشہ کی علمی، سیاسی اور عملی ہر سال حج کرتی تھی، اللہ کا دیا بہت تھا والد کی طرف سے آپ کو، تو تقریباً 52 سے زیادہ تو آپ نے حج کی، 52 سے زیادہ، اور سفر کے دوران پوری نماز پڑھتی تھی، پوری نماز پڑھتی تھی۔ بہت خصوصیات ہیں، بہت خصوصیات ہیں آپ کی۔ جب اتنا بستر آپ کا پاک تھا، مطہر تھا، کہ جب نبی علیہ السلام آپ کے بستر پر ہوتے تو کسی اور بستر پر وحی نہیں آتی تھی، آپ کے بستر پر وحی آ جاتی۔ اور بڑے اعزاز ہیں عائشہ کے، اور آپ نے جبرائیل کی زیارت کی، فرمایا عائشہ یہ جبرائیل ہیں، تمہیں اللہ کا سلام کہتے ہیں۔ جبرائیل نے کہا حضرت میں بھی سلام کہتا ہوں، میرے بھی سلام دیں۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طریقے سے آپ کی اماں فرماتی ہے میرا سب سے بڑا اعزاز تو یہ ہے، بہت اعزاز ہے، کہ نبی علیہ السلام کا جو ہے آخر وقت کی خدمت ساری میں نے کی، اور آپ کا وصال جب ہوا تو آپ کا سر مبارک فرماتی میری ٹھوڑی کے نیچے تھا اور میرے سینے پر تھا، اور آخر وقت میں جو چیز آپ نے استعمال فرمائی وہ مسواک تھا۔ فرماتی ہیں میرے بھائی آئے ملنے کے لیے نبی علیہ السلام کو، عبد الرحمن، ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھا، انہوں نے ابھی اس کو چبایا نہیں تھا، استعمال نہیں کیا تھا، تازہ مسواک نبی علیہ السلام کو محبوب تھا۔ یہ عین وصال کا لمحہ ہے، تو آپ کی نگاہ جو ہے مسواک پر جم گئی، کیونکہ اس وقت بولنے کی سکت تو نہیں تھی، تو مسواک کمزوری تھی، نقاہت تھی، مسواک کے اوپر نگاہ جم گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شناس تھی اماں، تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ آپ اس وقت مسواک کی ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں، تو بھائی سے مسواک لیا اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا چبا کے دو، کیونکہ آپ تو کمزوری سے چبا نہیں سکتے تھے، تو چبا کے جب پیش کیا تو دھونے لگی اس کو چبانے کے بعد، تو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، دھونا نہیں۔ فرماتی ہیں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرا لعاب دہن نبی علیہ السلام کے لعاب دہن کے ساتھ آخری وقت میں یہ چیز آپ نے استعمال کی ہے آخر میں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، ہمیشہ کے لیے پھر وصال فرما گیا۔ تو بڑے اعزازات ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، اس میں آپ اللہ تعالیٰ کا جلال وہ ملاحظہ کریں، کتنا غصے ہو اللہ پاک ان لوگوں پر جنہوں نے کوئی ایسی ویسی بات کی۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ طوفان لے کر آئے وہ تمہیں میں سے ایک جماعت ہے، لا تحسبوہ شرا لکم، فرمایا تم اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بظاہر تکلیف ہوئی ہے
بعض باتیں یا حالات و واقعات انسان کو تکلیف بہت دیتے ہیں، لیکن وہ ہوتے انسان کے لیے بہتر ہے، اس میں اللہ کی حکمتیں بہت پوشیدہ ہوتی ہیں، یہ اللہ جانتا ہے، انسان نہیں جانتا ہے۔ بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاسم، ان میں سے ہر شخص کو اتنا ہی گناہ ملے گا جو اس نے کمایا ہے، جتنا جس نے حصہ ڈالا ہے اس کو گناہ ملے گا، اللہ کی ناراضگی ہے اس کے لیے۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور وہ شخص جس شخص نے یعنی اس معاملے کا سب سے بڑا متولی ہوا ہے، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کو نبی علیہ السلام نے 80 کوڑے نہیں لگوائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ہم آخرت میں سزا دیں گے، اس کو ہم آخرت میں سزا دیں گے، تو اس معاملے میں آپ نے اس کو نہیں لگوائے۔ اب یہ اللہ کا اعلان تھا کہ ہم آخرت میں اس کو سزا دیں گے، تو ظاہر ہے کہ دنیا کی سزا سے تو وہ کہیں زیادہ سخت بھی ہے اور دائمی بھی ہے، یہ تو عارضی تھی۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے وہ بات سنی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اپنے لوگوں کے متعلق اچھا گمان کیا ہوتا؟ جب تمہیں یہ بات عبداللہ بن ابی کی طرف سے پہنچی حضرت عائشہ اور حضرت صفوان کے متعلق، تو تم اللہ کے بندو اچھا گمان کرتے، برا گمان تو منع ہے، اچھے گمان کا تو حکم ہے، مومن کو اچھے گمان کا، دوسرے کے ساتھ حسن ظن کرنے کا حکم ہے۔ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور یہ کہا ہوتا یہ تو کھلا بہتان ہے، تم تو فوراً کہہ دیتے۔ تو مسلمانوں کو یہی کہنا چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسی ویسی بات سنیں تو بھائی خود بھی موجود نہیں ہے، جو بات کہہ رہے ہیں وہ بھی موقع پہ موجود نہیں ہے، اگر موجود ہو بھی تو اس کے پاس 4 گواہ نہیں، تو ویسے کسی کی عزت کو تاتار کر دینا، اچھالتے رہنا، یہ بہرحال عبداللہ بن ابی کا کام تو ہو سکتا ہے، منافق کا، مسلمان کا کام نہیں۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ وہ اس پر 4 گواہ لے آتے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پس جب وہ 4 گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے ہاں وہ جھوٹے، اولئک عند اللہ هم، اللہ نے ان کو جھوٹا قرار دے دیا۔ جس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے، اللہ کی نظر میں وہ جھوٹا ہے، بھلے وہ کہے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ زنا کرنے والا ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے، اور توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے، ندامت، توبہ کسے کہتے ہیں؟ ندامت کہتے ہیں۔ توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا نہیں، یہ اللہ کہتا ہے، نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ تو اس لیے ان باتوں میں بہت ہی محتاط رہنا چاہیے، اور ذرا حوصلے سے کام لینا چاہیے، اور قرآن پاک کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل، اس کی مہربانی نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو تم جس چیز میں گھس پڑے تھے اس کی وجہ سے تمہیں بڑا عذاب چھو لیتا۔ اللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہوا ہے، ورنہ تو برگزیدہ ہستیوں پر تہمت لگانے سے اجتماعی عذاب آ جاتے۔ اِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، جب تم اسے اپنی زبانوں سے لا رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جن کا تمہیں علم نہیں تھا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اسے ہلکی بات سمجھ رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ اللہ کے نزدیک تو وہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہ اللہ کے انتخاب پر بات تھی نہیں، تو ظاہر ہے کہ اللہ کے ہاں تو بہت بڑی بات ہے۔ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے وہ بات سنی تو تم نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ ہمارے لیے ایسی بات کہنا سننا مناسب نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ کیسے مناسب ہے کہ ہم ایسی بات؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، تم فوراً کہہ دیتے کہ دیکھو اللہ پاک ہے، کیونکہ اللہ کا انتخاب ہے، تو اللہ نے پاک انتخاب کیا، وہ پاک ہے۔ ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، تم فوراً، یعنی یہ تو ہر مسلمان کو یہی کہنا چاہیے تھا، تو کیوں تم ان کے غلط پروپیگنڈا کا شکار ہوئے؟
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا یہ اکثر دشمن کے پروپیگنڈا کا شکار رہتے ہیں، دین سے، علماء سے، دینی مدارس سے یہ بدظن رہتے، قریب سے ان کو دیکھتے نہیں ہیں، جاتے نہیں ہیں، تو پھر وہ بدظن رہتے۔ ہمارے یہاں کے حاکم تھے، ان لوگوں کو مکے لہرا لہرا کر ڈراتے تھے، فوت ہو گئے، کسی کے مرنے سے بات ختم ہو جاتی ہے، ہم نے بھی مر جانا ہے، تو ان کی کسی نے ذہن سازی کر دی، خود تو دیکھا نہیں کبھی، تو وہ دین دشمنی یا علماء دشمنی میں بہت آگے تھے۔ تو ایک دفعہ کسی نے ان سے کہا، ان کے گورنر تھے، انہوں نے کہا جی آپ مشاہدہ کریں، دیکھیں، پھر اس کے بعد کوئی رائے قائم کریں، تو ایسے آپ کیسے رائے قائم کر سکتے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، واقعی مشاہدہ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے جو 4 بڑے مدارس کا دورہ کیا، وہاں ان کو بتلایا گیا کہ اتنے ہزار طلباء کا کھانا اور ان کے علاج معالجہ اور ان کا جو ہے آمد رفت کا خرچہ اور ان کی کتابیں اور کپڑے اور جو بھی ضروریات ہیں، یہ ساری کفالت جو ہے یہ مدرسے کرتے ہیں، تو اور اس کا کوئی مستقل ذریعہ آمدن نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے باہمی تعاون سے انتظام ہوتا ہے، اور اس طرح سے کھانا دیا جاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے اس کو عملاً دیکھا، تعلیم گاہوں میں گئے، کھانے کی جگہوں میں گئے، وہاں دیکھا بڑے پرسکون سے ہزاروں طلباء کھا رہے ہیں، ایک کی آواز نہیں، کیا بات ہے، ایک کی آواز نہیں، 3,000 طالب علم کھانا کھا رہے ہیں، ایک کی آواز نہیں، سر نہیں اٹھاتے۔ تو اس نے کہا یہ تو پھر ہمارے یہاں تو تماشا ہوتا ہے، لوگ کھانے پہ لڑ پڑتے ہیں، پلیٹیں دے مارتے ہیں ایک دوسرے کو، تو یہ تو بڑا پرسکون ماحول ہے۔ اور پھر وہ جب وہاں سے نکلے تو ان سے لوگوں نے پوچھا آپ کی کیا رائے قائم ہوئی؟ پھر ان کو بتایا گیا کہ پورے ملک میں اتنے مدارس ہیں، اتنے طلباء ہیں، اتنے اساتذہ ہیں، اور یہ امتحان کا سسٹم ہے، اور حکومت سے بورڈ منظور شدہ ہیں سب، اور اتنا ان کو، اور یہ اکثر غریبوں کے بچے، یہ اگر یہاں نہ ہوتے تو چوری ڈاکہ اس طرح کے کاموں میں ہوتے، ظاہر ہے، تو ملک میں بد امنی ہوتی، تو کتنا فائدہ ہے ملک کو۔ تو پھر جب وہ باہر نکلے، پھر جب بھی ان کو مغرب سے یہ باتیں آتی تھی مدرسے بند کرو، تو وہ کہتے تھے مدارس سب سے بڑی انجوز ہیں مدارس، وہ یہ نکتہ کبھی نہیں بھولے، پھر بعد میں ہمیشہ یہ کہتے رہتے مدارس سب سے، باقی انہوں نے جو بھی کیا کیا، لیکن انہوں نے پھر مدارس، جب انہوں نے کہا کہ میں نے خود دیکھ لیا ہے کہ اتنا بڑا وسیع، میں تو کبھی دیکھا نہیں تھا کہ یہ کھانا کھا رہے ہیں 3,000 بچے، نوجوان سارے، اور سر نہیں اٹھاتے، بات نہیں کرتے ہیں، بڑا پرسکون ان کو لگا، اچھا لگا، وہ درس گاہوں میں گئے، حدیثیں سنی۔ تو بس جب تک کسی کے متعلق انسان حقیقت حال سے آگاہ نہ ہو تو اس وقت تک کیسے رائے قائم کر سکتا؟ یہ تو بڑی حماقت ہے۔ تو فرمایا کہ تم نے کیوں ایسا کہہ دیا؟ سنو، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثل ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی بھی ایسی بات دوبارہ نہ کرو، خبردار جو آئندہ دوبارہ ایسی بات کی، ان کن تم مومن، اگر تم مومن ہو، ہاں مومن نہیں ہو تو پھر حضرت عائشہ پہ بھونکتے رہو، اگر مومن نہیں ہو پھر حضرت ابوبکر صدیق پہ باتیں کرتے رہو، اور اگر مومن نہیں ہو تو پھر حضرت صفوان پر باتیں، صحابہ پہ باتیں کرتے رہو، اگر مومن ہو تو اس طرح کی باتیں پھر کبھی نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آیت نمبر 17 سورہ نور، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور نصیحت ذکر کی گئی کہ اگر تم مومن ہو اور ایمان تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے تو پھر فرمایا کان کھول کے سنو، آئندہ ایسی کوئی بات اپنی زبان سے ہرگز نہ نکالنا جو صحابہ اور صحابیات کے خلاف ہو، ورنہ تمہارا ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ حیرت کی بات ہے، یعنی ابو جہل سے کوئی تکلیف نہیں، ابو جہل پہ کوئی تبرہ نہیں، ابو لہب سے کوئی تکلیف نہیں ہے، اس پر کوئی سب و شتم نہیں، اور صحابہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، جب قرآن نہیں پڑھیں گے تو پھر زبانیں بے لگام ہو جائیں گی۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تمہارے سامنے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ، اللہ،
بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، عام ہو جائے ایمان والوں میں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ تو بے حیائی کے تذکرے سے بھی بے حیائی پھیلتی۔ فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت نمبر 18۔ اس میں فاحشہ سے دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر طرح کی بے حیائی، گناہ، بدکاری، یہ بھی فاحشہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی، گناہ، بدکاری کو فروغ دینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہر ممکن وسائل اختیار کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب کا سامنا ہے، عذاب ان کو کرنا پڑے گا، عذاب کا سامنا۔ دوسرا فرمایا اس سے مراد صرف بے حیائی کی خبریں ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی کی خبریں پھیلا کر ان میں لڑائی، انتشار، دنگا فساد کرنا چاہتے ہیں، جیسے یہ منافقین نے کیا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو نہ خبریں پھیلائے اور نہ اس کے لیے کوشاں رہے کہ یہ پھیلے۔ ایک ہے بشری تقاضے سے اچانک گناہ ہو جائے، تو وہ اور چیز ہے، اور ایک ہے کہ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت گناہ کے لیے شعبے قائم کر دینا، ان کو سیکھ کے کرنا، اور اس کو زندگی کا گویا کہ محنت کا میدان بنا لینا، یہ ہے علیم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دردناک عذاب دنیا اور آخرت۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، صحابہ کرام سے کبھی بھی منصوبہ بندی کے تحت گناہ نہیں ہوا، نہ انہوں نے سیکھ کے کیے، نہ اس کے لیے کوئی تربیت لی، اچانک اللہ نے معاف کر دی۔ وہ اس لیے ہوئے تاکہ شریعت مکمل ہو جائے۔ اگر ان سے یہ چیزیں نہ ہوتی تو پھر اللہ کے احکام کیسے نازل ہوتے ان چیزوں کے مطابق؟ تو گویا شریعت کی تکمیل میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو استعمال کیا ہے، یہ تو ان کا اعزاز ہے، یہ کمی نہیں ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، تو اور یہ کہ اللہ شفقت اور نہایت مہربانی والے نہ ہوتے تو پھر تو تمہیں عذاب آ جاتا، سر عام آ جاتا۔ اللہ شفقت والے ہیں، نہایت مہربان ہیں۔ فرمایا تم نے غلط کام کیا ہے، رحمان کی اتباع کی بجائے شیطان کا کام کی اتباع کیے۔ سنو، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو شخص بھی شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، شیطان تو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کی فرمایا کہ باتوں میں نہ آؤ۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو تمہارے لیے قرآن کے ذریعے سے، اپنی مہربانی سے، اپنی رحمت سے، اپنے احکامات کے طریقے سے ایک راستہ پاکی کا کھولا ہے۔ تو اللہ تمہیں پاک نہ کرتا تو پھر تم تو شیطان کے بندے ہوتے۔ اس لیے شیطان کی پیروی سے اجتناب کرو۔ ولیکن اللہ، کوئی پاکی چاہتا ہے تو وہ قرآن کے ذریعے ملے گی، وہ پاکوں کے ذریعے ملے گی جن پاکوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ، صحابہ صحابیات کے ذریعے، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، فرمایا لیکن اللہ تو پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کو بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے انسان چھو ہی نہیں سکتا۔ تو جو لوگ طاہر اور پاکیزہ نہیں تھے ان کے بستر پر یہ آ سکتا تھا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو وہ طاہر تھے، پاکیزہ تھے، مقدس تھے، نبی علیہ السلام کے لیے مناسب حال تھیں اما عائشہ جو اللہ نے انتخاب کی۔ وَلَا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور تم میں سے بلند درجے اور گنجائش رکھنے والے لوگ اس بات سے قسم نہ کھائیں کہ وہ قریبی رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ معاف کریں، درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان۔ یہ آیت نمبر 22 ہے۔
تو اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ جب حضرت عائشہ کی برات نازل ہوئی پاکی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ کے بیٹے تھے مستح، قریبی عزیز تھے، تو وہ بھی اس میں عبداللہ بن ابی کی باتوں میں شامل ہو گئے۔ اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے جو اذہان ہوتے ہیں وہ سیاسی بصیرت کم رکھتے ہیں، بعض زیادہ رکھتے ہیں، بعض نہیں رکھتے، تو انہیں باتوں کے یا کاموں کے عواقب اور نتائج کا جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا، تو بس وہ یعنی وقتی ماحول یا چڑھتے سورج کی پوجا جو ہے نا وہ کرنے لگ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، یہ ماحول کیوں بنایا جا رہا ہے، اس کا نفع یا نقصان کس کو ہوگا کس کو نہیں ہوگا، اس سے وہ بے خبر ہوتے ہیں، بس وہ ایک مجمع عام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح بہرحال وہ سادہ لوگ تھے بیچارے، تو اس کی باتوں میں آ گئے اور کہیں بات کر بیٹھے، تو ان کی ماں بھی ان سے ناراض ہو گئی، حضرت مستح کی۔ حضرت ابوبکر صدیق جو تھے نا، یہ ان کی خالہ کے بیٹے تھے، وہ جتنے مہاجر تھے نا، مہاجر لوگ، مہاجر مسکین، ان کا خرچہ برداشت کرتے تھے، ان کو ماہانہ ہر طرح کا جو راشن تھا، گھر اور دیگر سہولیات ضروریات، چونکہ وہ اکثر جہادوں میں بھی جاتے تھے، تو یہ اس کا بھی کرتے تھے، مستح کا، اس کو بھی ماہانہ جو ہے خرچہ دیتے تھے۔ جب یہ بات ہوئی تو آپ کو بہت دکھ ہوا، ظاہر باپ تو باپ ہوتا ہے، تو بیٹی تو اس کا جگر ہوتی ہے، بیٹی اس کا جگر ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے نا جو لوگ داماد ہوتے ہیں کسی کے، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اس شخص کے جگر کے مالک ہوئے، اور جو بیٹے ہوتے ہیں وہ مال کے مالک ہوتے ہیں، وہ اولاد یا جگر کے مالک نہیں ہوتے، وہ تو وراثت کے مالک ہوتے ہیں، اور جو داماد ہوتا ہے وہ تو انسان کے جگر کے ٹکڑے کا وہ ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، تو اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، اللہ اکبر۔ تو نبی کریم حضرت ابوبکر صدیق نے، ظاہر بشری تقاضے سے آپ کو تکلیف ہوئی، تو آپ نے مستح کا خرچہ بند کر دیا کہ یہ کیا تماشا ہے کہ ہم اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا اخلاص کرتے ہیں، جان دیتے ہیں ان کے لیے، اور یہ اتنا بھی نہیں کر سکے کہ اپنی زبان ہی بند رکھیں ہمیں تکلیف دینے سے۔ تو بہرحال آپ انسان تھے، تو آپ نے خرچہ بند کر دیا۔ جب آپ نے خرچہ بند کیا تو اس وقت یہ آیت نمبر 22 نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر صدیق کہ آپ کوئی عام آدمی نہیں ہیں کہ اس طرح کی باتوں سے آپ بھڑک جائیں اور پھر آپ لوگوں کے خرچے بند کر دیں۔ آپ تو اولو الفضل ہیں، اس امت کے سب سے افضل انسان ہیں، انبیاء کے بعد پوری تحقیق کے ساتھ تمام انسانوں میں سب سے افضل انسان حضرت ابوبکر صدیق، اور آپ وسعت وسعت والے ہیں، مالی وسعت بھی ہے اور قلبی وسعت، تو بڑے رقیق القلب ہیں آپ، بڑے نرم دل ہیں، لیکن معاملہ جب اولاد کا ہو تو پھر عجیب بات ہو جاتی ہے انسان کی، اللہ اکبر۔ تو فرمایا معاف کرو اور خرچہ دوبارہ جاری، درگزر کرو، معاف بھی کرو، مشکل ہے کام یہ، لیکن مخلص لوگوں کے لیے جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، وہ اللہ کی منشا پہ چلتے ہیں، اپنی خواہشات کو ذبح کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے۔ حضرت ابراہیم کی مثال ہمارے سامنے موجود، وہ تیار ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں یا اللہ، میں پسند کرتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو قسم اٹھا لی تھی، پھر قسم کا کفارہ دے دیا اور دوبارہ مستح کا خرچہ بھی ڈبل کر دیا، زیادہ کر دیا۔ تو مہاجرین، مساکین فی سبیل اللہ،
ان پر آپ کو خرچ کرنا بہت محبوب ہے۔ اللہ، بعض اوقات مسجد نبوی میں آپ سر رات بیٹھے رہتے تھے، کیسے عظیم انسان تھے، عجیب۔ اللہ نے اسلام کی بنیاد جن لوگوں کے ہاتھوں سے رکھوائی ہے وہ کتنے اولو العزم لوگ تھے کہ کہیں سے کسی وقت کوئی مہمان آ جائے، نئے نئے لوگ اسلام لانے کے لیے آتے تھے تو کہیں وہ بھوکا نہ رہ جائے، اس کو گھر لے جاتے تھے اور کھانا کھلاتے تھے، اس کی سواریوں کے لیے چارے کا انتظام کرتے تھے۔ اللہ نے بہت آپ کو عظمت والا بنایا، تو فرمایا اے اللہ کیوں نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، تو دوبارہ مستہ کا خرچہ جاری فرما دیں۔ وَلَا يَأْتَلِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا الْقُرْبَى، اور نہ قسم اٹھائیں تم میں سے فضیلت والے۔ تو یہ فضیلت کا ذکر اللہ نے کیا ابو بکر صدیق کے لیے کیا، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ وسعت والے، گنجائش والے، اللہ نے بڑا مال و متا دیا اور آپ خرچ کرنے کے لیے بےتاب ہوتے، اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر میں چھوڑتے، باقی سارا مال دے دیتے۔ یہ کہ وہ نہیں دیں گے اپنے قریبی رشتے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قریبی رشتہ داروں سے اس طرح کی تکلیفیں پہنچتی ہیں، اس کے باوجود اگر وہ مستحق ہیں تو ان کے ساتھ کم سے کم ظاہری رکھ رکھاؤ اور مالی معاونت بہرحال جاری رکھنی چاہیے۔ وہ جانے اللہ جانے، لیکن ہمیں یہی حکم، وہ اللہ کو راضی کرنے، تو پھر یہی حکم ہے۔ باقی یہ ممکن نہیں ہے کہ رشتہ دار ہوں کسی کے اور اس کو تکلیف نہ دیں، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ وَلَا يَأْتِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم میں سے بلند درجے والے، فضیلت والے اور وسعت رکھنے والے لوگ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ قریبی رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے، بلکہ انہیں یہ چاہیے کہ قسم توڑیں، کفارہ دیں اور خرچہ جاری کریں، اور آئندہ کے لیے انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 میں بدکاری کا الزام لگانے والوں کی سزا کا بیان کیے کہ جو پاک دامن، بھولی بھالی، سیدھی سادی، ایمان والی عورتوں پر لگ، جیسے ہم عائشہ، وہ تو ام المومنین بھی تھی، نبی علیہ السلام کی زوجہ بھی تھی، تو ایسی عورتوں پر الزام لگانے والوں کی سزا یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی ملعون ہیں اور آخرت میں بھی ان پر لعنت، وہ عذاب عظیم میں مبتلا کیے جائیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ علماء نے پاک دامن عورتوں پر یا مردوں پر یہ ناحق الزام تراشی جو ہے، اس کو کیا قرار دیا؟ کبیرہ گناہ قرار دیا۔ حدیثوں میں بھی آتا ہے 7 ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، ان میں ایک ناحق کسی پر تہمت لگانا۔ بس جب انسان کسی پر تہمت لگاتا ہے یا شک شبے کا اظہار کرتا ہے تو بس یوں سمجھ لیں وہ اپنی ہلاکت کا انتظام دنیا میں خود کرتا ہے اور آخرت میں اللہ اسے ہلاک کرے۔ ان الذین، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، ایسے پگڑیاں اچھالتے رہتے ہیں لوگ، ہے جی، ناحق۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ پاک دامن، بھولی بھالی مومن عورتوں پر گناہ کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، فرمایا کہ وَأَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کے خلاف جو وہ کیا کرتے تھے۔ پھر وہ کیا کریں گے؟ آج تو جو چاہیں اپنی طاقت سے دوسرے کو دبا دیں، اپنی زبان سے دوسرے کی بےزتی کر دیں، اور پھر فرمایا کہ یہی اعضا جو آج کسی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اس کی عزت اور توہین کرنے کے لیے، کل یہی اعضا، اپنے ہی اعضا اسی کے خلاف ہوں، پھر کیا کریں گے؟ فرمایا یومئذ یوفیہم اللہ دینہم، یعنی جو صلاحیتیں، مطلب یہ ہے کہ جو صلاحیتیں دنیا میں ہم اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں، کل یہی صلاحیتیں بروز محشر اور آخرت میں انسان کے اپنے خلاف استعمال ہوں۔ یہ ضابطہ دیا اللہ تعالیٰ۔ سوچنا چاہیے انسان کو، سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں دوسرے کے متعلق۔
یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، یہاں تو بس ایک دنگا فساد بپا ہے، ایک شور ہے، حق کی آواز وہ سنائی نہیں دیتی کسی کو، قرآن کی صدا پہ کان دھرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ کوئی لمبا وقت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ساتھ ہیں، بس اس طرح ہے، بیچ میں کوئی تیسری انگلی نہیں۔ فرمایا بس میرے بعد، میری بعثت کے بعد جب نبوت و قیامت ہی آئے گی تو بالکل قریب ہے۔ ویسے بھی حدیثوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامت، جو بندہ مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی۔ قبر میں چھتر پڑنا شروع ہو جاتے، قبر تو بہت دور کی بات ہے، مرض الوفات میں شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کسی کے کردار پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اور اس دن اللہ انہیں ان کی ٹھیک ٹھیک سزا پوری طرح دے گا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جان لے گے کہ اللہ ہی برحق اور واضح کرنے والا ہے۔ عبداللہ ادھر آ جائے۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ ان باتوں سے بری ہیں جو وہ کہتے ہیں، پاک لوگ ان سے بری ہیں جو عبداللہ بن ابی طوفان اٹھاتا ہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، آپ دیکھیں اللہ کے کلام کرنے کا اسلوب دیکھیں، کتنی دیر تک اللہ نے یہ بات کی۔ اللہ نے جن کو پاک بنایا ہے ان پر جب اعتراض ہو تو اللہ کو جلال تو آئے گا، غصہ تو آئے گا۔ لہم مغفرۃ، تو اس لیے ام المومنین پر، امہات المومنین پر، ازواج مطہرات پر، صحابہ اہل بیت پر، یا دیگر مقدس شخصیات انبیاء رسل پر نہ حق بات کہنے سے اللہ کتنے جلال میں آتے ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، فرمایا یہ لوگ جن کے متعلق لوگ باتیں کر رہے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے بخشش کا سامان پیدا کیا ہے اور عمدہ رزق کا وعدہ کیا ہے۔ اما عائشہ کے ساتھ عمدہ رزق کا اللہ نے، عزت والے رزق کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ فرمایا اس آیت مبارکہ میں ایک عجیب اور ممتاز طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اما عائشہ کی شان بیان کی، اصول بیان کیا کہ پاکیزہ کو پاکیزہ کی جانب رغبت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، پاکیزہ کو پاکیزہ کی جانب رغبت ہوتی ہے۔ حضور کو کتنی رغبت تھی نبی علیہ السلام اما عائشہ سے، آپ فرماتے تھے یا اللہ میں سب کے اندر اپنی بساط کے مطابق ازواج میں انصاف کی کوشش کرتا ہوں، لیکن دل کا معاملہ میرے قبضے میں نہیں ہے، میرے دل میں عائشہ کی محبت زیادہ ہے، مجھ سے اس معاملے میں مواخذہ نہ کرنا، اور دل کے معاملے میں مواخذہ ہے ہی نہیں، تو کتنی رغبت ہے۔ تو مطلب یہ ہے پاکیزگی پاکیزگی کو کھینچتی ہے اور ناپاک کی ناپاک کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیے نبی علیہ السلام سے بڑھ کے پاکیزہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی رغبت اما عائشہ ہیں تو ان سے بڑھ کے پاکیزہ کون ہوگا عورتوں میں؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ سوچنے کے لیے اللہ نے عقل دیا، اس کو استعمال میں لائے انسان۔ یا ایھا الذین، یہ ایک یعنی آپ کہہ سکتے ہیں خوبصورت انداز میں اماں کی برات اور پاک دامنی اور ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی کا وعدہ کیا۔ اللہ اکبر، تو لہذا اب کوئی اماں پر بات کرے گا تو اس سے ان کی پاک دامنی پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ اس کی اپنی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ لیکن دنیا کے مال متاع کے لیے ایسا کرتے ہیں لوگ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے اہل ایمان اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اس وقت تک مت داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ اجازت طلب نہ کر لو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور اہل خانہ کو سلام نہ کہہ لو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تمہارا یہ کام یا یہ عمل تمہارے حق میں بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ استیزان کے مسائل
ہمارے ہاں مسلم معاشرے میں اس وقت، صحابہ کا دور تو بڑا پاکیزہ دور تھا، کچھ احکام ایسے ہیں جو بیچارے بہت مظلوم ہیں، جن پر عمل نہ ہونے کے برابر ہے۔ شرعی پردہ وہ تو بالکل مفقود ہے، بہت کم، نہ ہونے کے برابر، یعنی مسلمانوں نے تقریباً عملاً اس کو چھوڑ دیا، الا قلیل کل معدوم۔ اور اسی طرح استیزان کے جو احکام ہیں، اجازت طلب کرنے کے جو احکام ہیں، اجازت طلب ہم یہ سمجھتے ہیں جو باہر سے ہے وہ تو اجازت لے یا بیل دے یا اس طریقے سے دروازہ کھٹکھٹائے، لیکن جو گھر کے اندر لوگ رہتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے اجازت طلب کریں۔ اس سلسلے میں بڑے تفصیلی احکام اللہ نے سورہ نور کے اندر دیے ہیں، یہ آیات استیزان کہلاتی ہیں، اجازت طلب کرنے کے احکام، آیات من احکام۔ فرمایا یہ آیت نمبر 27 ہے، تو جب کسی دوسرے کے گھر یا کمرے میں داخل ہونا تو اس سے اجازت لے اور اسے سلام کرے۔ اجازت لی اور سلام کیے بغیر اس کے کمرے یا گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں بیوت کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس میں ہم گھر اس کا معنی کرتے ہیں بیت، گھر، لیکن اس کا اطلاق ویسے کمرے پر ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں اپنے کمرے کے علاوہ دوسرے کے کمرے میں جانا ہو، خواہ وہ کمرہ تمہاری والدہ، والد، کسی بھائی بہن کا کمرہ ہو، تب بھی ان سے اجازت دو، دستک دیے بغیر کمرے میں داخل نہیں ہو، اجازت لینا۔ یہ چھوٹے بچوں کو بالخصوص سمجھا جانا چاہیے۔ تو وہ فرمایا کہ اجازت طلب کریں اور سلام کریں، اس کی حدیثوں میں بہت تاکید ہے، اتنی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ فَإِلَّمْ تَجِدُوا فِي، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا حضرت میں تو اپنی اماں کے ساتھ اکیلا رہتا ہوں، پھر بھی اجازت طلب کروں، کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اور میں اپنی والدہ کی ہر وقت ضعیف العمر ہے وہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی تم یہ بتاؤ کہ تم اپنی والدہ کو برہنہ حالت میں دیکھو گے، پسند کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو فرمایا انسان کی پرائیویسی ہوتی ہے تو اسے اس کا پورا حق ہے، آپ اجازت لے کر جائے کرو، پھر جب وہ مناسب حال صورت میں ہوں گی تو تمہیں اجازت دے دیں گی، نہیں ہوگا تو انہیں کچھ نہ کچھ سنورنے کا، سنبھلنے کا موقع مل جائے گا۔ اور آپ ایسا ہی کرتے تھے، جب بھی آپ سفر سے آتے تھے، اچانک نہیں آتے تھے مدینہ، بلکہ مدینہ کے بحر پڑاؤ کرتے تھے اور صحابہ سے فرماتے نہاؤ دھو، آرام کرو، نہاؤ دھو، اور پھر اتنی دیر میں مدینہ میں پتہ چل جاتا تھا قافلہ واپس آ گیا، مجاہدین واپس آ گئے ہیں۔ اور آپ فرماتے تھے ہم اس لیے یہ پڑاؤ کرتے تاکہ عورتوں کے آرام میں بھی خلل نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنے آپ کو ہمارے لیے تیار کر لیں، اپنے آپ کو ہمارے لیے تیار کر لیں۔ تو اس لیے اچانک یا سرپرائز دے کر گھر نہیں جانا چاہیے، تو اطلاع کر کے جانا چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ بہت ہی سہولتیں ہیں، اطلاع کے ذرائع ہیں، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو یہ انتظار کرنا پڑتا تھا۔ تو بہرحال اپنی بیوی کے پاس بھی جائے تو بہر سے آتے ہوئے تو اطلاع کرے، اطلاع کے بغیر یہ جو چھاپا مار ذہنیت ہے یہ انسان کی زندگی کے لیے زہر قاتل ہے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، پھر اگر تم وہاں کسی کو نہ پاؤ تو ان گھروں میں مت داخل ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے۔ مثلاً گئے کسی سے ملنے کے لیے، وہ نہیں تھے یا مصروف تھے بیچارے، بر وقت جواب نہیں دے سکے، یہی احکام ٹیلی فون کے بھی ہیں۔ تو جب اجازت نہیں ہے تو نہ جاؤ، بس دیواریں پھلانگنا ہے جی، یا اس طریقے سے چار دیواری کے تقدس کو پامال اور مجروح کرنا، یہ تو منع ہے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اگر تم سے یہ کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، فارجعوا، تو چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، اگلے کسی وقت میں آ جانا، اس وقت ہو سکتا ہے وہ ان کے مسائل ہو۔ ہوا ازکا لکم، تمہارے حق میں یہ زیادہ پاکیزگی والی بات ہے، یہ کہا جائے کہ چلو پھر ملیں گے، یا کوئی بھی مسئلہ انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ واللہ، اچھائی پر اس کو محمول کرنا چاہیے۔ واللہ بما تعملون علیم، دوسرے کو بھی اپنے کام کاج کے لیے کوئی وقت دینا چاہیے۔ بعض ایسی صورتیں پیش آ جاتی ہیں کہ دوسرے کی مداخلت انسان اس وقت مناسب نہیں سمجھتا ہے،
واللہ بما تعم اللہ خوب جانتے جو تم کچھ کرتے ہو. آیت نمبر 28. اس آیت میں دو ادب ہیں اجازت طلب کرنے کے حوالے سے. پہلا یہ کہ جب تم کسی کے گھر یا کمرے سے باہر کھڑے ہو کر اجازت طلب کرو تو اندر سے کوئی جواب نہ آئے یا وہاں کوئی موجود نہ ہو تو تم اس گھر یا کمرے میں دھرنا نہ دو، بیٹھ جانا، تماشا نہ بناؤ. فرمایا یہ حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اگر اجازت مل جائے تو اندر جاؤ ورنہ واپس تو کوئی مسئلہ نہیں. یہی سنت ہے، یہی طریقہ ہے، یہی ادب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں آپ نے دیا ہے. تو خود نبی علیہ السلام بھی تیسری مرتبہ جواب نہ ملنے پر واپس تشریف لے جاتے تھے. آپ حیران ہوں گے، یہ واقعات ہیں حدیثوں میں. تو ممکن ہے کہ کوئی جس کے پاس ہم جاتے ہیں تو ان کا کوئی مسئلہ ہو. اللہ اکبر. تو انسان بلا اجازت کسی کے گھر یا کمرے میں داخل ہو تو اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا. اللہ اکبر. اور دوسرا اسی طریقے سے ارشاد فرمایا ہے لیس علیکم جناح. اللہ، تو زبردستی کسی کے گھر یا کمرے میں داخل ہونا یہ کہاں جائز ہو جبکہ خود آپس میں اہل خانہ اجازت لیں. کوئی طریقے ہو سکتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی تشریف لاتے تھے خود اپنی بیوی کے کمرے میں بھی جانے سے پہلے تو 3 دفعہ کھانستے تھے. 3 دفعہ کھانستے تھے اور انتظار کرتے تھے وہاں سے اذن آتا تو جاتے تھے. وہاں سے اذن آتا تو ٹو میں نہیں لگنا چاہیے، اس سے زندگی اجیرن ہو جاتی. فرمایا قل لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم. اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم غیر رہائشی گھروں میں داخل ہو جہاں تمہارا سامان پڑا ہو یا تمہارا کوئی بھی نفع وابستہ ہو. جیسے سرکاری ادارے ہوتے وہاں انسان کا نفع وابستہ ہوتا ہے، کوئی کام کاج کے لیے انسان جاتا ہے یا کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی اگر قوانین ہوں اجازت لینے کے تو ان کی پاسداری ضروری ہے. یا اسی طرح کوئی سرائے ہوتے ہیں وہاں بھی انسان کا نفع ہوتا ہے، یا سٹاف ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں جہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے تو وہاں بغیر اجازت اوپن ہوتی ہیں وہ تو وہاں کوئی بات نہیں ہے، آپ سٹاف میں بیٹھ سکتے ہیں. لیکن اگر وہاں بھی یہ قوانین حکومت کی طرف سے ہوں کہ اجازت لینے اور جو بھی سیکورٹی کے مد نظر ان کے ایس او پیز ہوں اس پر عمل درآمد کرے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی علیہ السلام آپ مومن مردوں سے فرما دیجئے اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ ان کاموں سے باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت وہ اجنبی یا اجنبیہ پر نظر بالشہوہ نہ ڈالے، نظر بالشہوہ نہ ڈالے. باقی ویسے دیکھنا تو وہ اگر اچانک نظر پڑ گئی ہے کسی خاتون پر تو پہلی نظر تو معاف ہے، پہلی نظر. لیکن اس پہلی نظر کو اتنا لمبا نہ کرے کہ وہ جناب والا ختم ہونے میں نہ آئے. نبی علیہ السلام حجۃ الوداع میں تھے تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی غالباً فضل ابن عباس کو ساتھ بٹھایا ہوا تھا. تو یا قسم بن عباس تھے، بہرحال آپ کے چچا زاد بھائی تھے اور حضرت عباس بھی ساتھ تھے. تو ظاہر ہے کہ حج میں پوری دنیا جمع ہوتی ہے تو وہاں بھی ہر قبیلے کے لوگ تھے، ہر علاقے کے لوگ تھے اس حج میں بھی. تو قبیلہ بنو کلاب کی غالباً ایک عورت آئی. یہ قبیلہ عموماً خوبصورت ہوتا ہے تو وہ بڑی خوبصورت تھی، کڑیل جوان تھی. وہ حج کے مسئلے پوچھ رہی تھی نبی علیہ السلام سے، نبی علیہ السلام اس کو بتا رہے تھے. تو حضرت فضل جی اس کو دیکھ رہے تھے، جوان آدمی تھے. تو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ان کے سر کو گھمایا حضرت فضل کا، انہوں نے ادھر کر لیا، پھر انہوں نے دیکھنا شروع کیا، پھر آپ نے گھما دیا. تو اس طرح 3-4 دفعہ جب ایسا ہوا تو حضرت عباس نے کہا کہ حضرت آپ بار بار اپنے چچا کے بیٹے کو ان کا سر کیوں گھما دیتے اس عورت سے. یہ حضرت عباس نے پوچھا، یعنی اپنے بیٹے کے بارے میں کہ کیوں ایسا آپ کر دیتے میرے بیٹے کو.
تو اب حضرت عباس کو تو مسئلے کا پتہ نہیں تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا یہ جو ہے نا دونوں جوان ہیں اور یہ دیکھے جا رہا ہے اس کو. نظر الاجنبیہ یہ حرام ہے. بشاوت شہوت کے ساتھ دوسرے کی طرف نظر کرنا یہ حرام ہے. اور پہلی نظر اچانک پڑ جائے تو وہ تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر مسلسل گھورنا اور دیکھنا یہ جائز نہیں. حرام نہ صحیح لیکن یہ جائز نہیں. شہوت کے ساتھ ہو تو وہ حرام ہے. تو اس طرح سے آپ نے حضرت عباس اور حضرت فضل کو یہ مسئلہ سمجھا دیا. فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، لیکن آپ نے اس سے نفرت نہیں کی، اس سے اپنی سواری سے اتارا نہیں ہے. مسئلہ بتلا دیا ہے، شریعت کی رہنمائی آپ نے فرما دی ہے، لیکن حقارت نہیں کیا آپ نے اس کی. ان اللہ خبیر بما یصنع، بے شک اللہ ان کاموں سے خوب باخبر ہے جو وہ کرتے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل للمؤمنات یغضضن، اللہ اکبر. فرما دیجئے آپ مومن عورتوں سے، تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے جو مردوں کے لیے. یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھا کریں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنی عفتوں کی حفاظت کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کا اظہار نہ کیا کریں سوائے اس کے جو اس زینت میں سے خود ہی ظاہر ہو. یہ حجاب کے احکام جو ہیں پردے کے وہ تو آئیں گے سورہ احزاب میں. یہاں جو احکام ہیں وہ فرمایا تستر کے ہیں، ستر کے ہیں. ستر اور چیز ہے، حجاب اور چیز. یہ گھر میں یا نماز میں یہ وہ چیز. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، فرمایا کہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پہ خمرہ یعنی کپڑا دوپٹہ اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے سر پہ نہ ڈالیں، سر پہ بھی ڈالیں لیکن گریبانوں پہ بھی ڈالیں تاکہ سینے کا ابھار ظاہر نہ ہو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور اپنی زینت کا اظہار نہ کیا کریں سوائے اپنے شوہر کے. یا یہاں زینت سے مراد میں عرض کرتا ہوں او آبائہن، یا اپنے آبا کے یعنی باپ دادا جو اوپر تک. او آبائی بعولتہن، یا اپنے شوہر کے باپ کے یعنی سسر. او آبنائہن، یا اپنے بیٹوں کے. او ابنائی بعولتہن، یا اپنے شوہر کے بیٹوں کے. شوہر کے بیٹے وہ اس کے بھی ہو سکتے ہیں دوسرے خامد دوسری بیوی سے بھی. او اخوانہن، وہ اس کے ربیب ہوتے ہیں یعنی اس نے ان کو پالا ہوتا. یا اپنے بھائیوں کے. او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں کے. او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں کے. او نسائہن، یا اپنی مسلمان عورتوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے. او چہرہ وغیرہ. او ما ملکت ایمانہن، یا اپنی باندیوں کے. پرانے زمانے میں غلام باندیاں ہوتی. او التابعین، یا خدمت کرنے والے ایسے مرد جو کوئی خواہش نہ رکھتے ہوں. او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ چیزوں سے واقف نہ ہوں. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور فرمایا عورتیں زمین پر اپنا پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہونے لگے. یہ چال میں پاؤں زور سے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو 24 گھنٹے کا رقص جائز ہے، ساری سر رات کا رقص کہاں جائز ہو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور اس کو روزی بنا لیا. حیرت کی بات یہ ہے کہنے کو مسلمان ہیں، فن کا نام دیا روزی بنا لیا. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے اہل ایمان تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب. توبہ میں اللہ نے کامیابی رکھی اگر خطا گناہ ہو گیا. تو اس آیت مبارکہ میں یہ آیت نمبر 31 ہے. تھوڑا اس کو ذرا تفصیل سے سماعت فرما لیں. مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو دونوں کو اپنی نگاہوں کے نیچے کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ کشش کا ایک مؤثر طریقہ یہ نظری ہے. تو اس لحاظ سے فرمایا بد نظری سے بچنے کی تاکید گئی. محض نظر جو ہے وہ منع نہیں ہے، وہ ضرورت کی ڈاکٹر کو بھی اجازت ہے، ضرورت کی اگر ڈاکٹر عورت ہے تو اس کو بھی اجازت ہے
مرد ڈرائیونگ کر رہا ہے اس کو بھی ضرورت کی اجازت ہے، اور اس عورت ڈرائیونگ کر رہی ہے اس کو بھی ضرورت کی اجازت، ضرورت کا انکار نہیں ہے، لیکن جو چیز اللہ نے بیان کی وہ میں نے عرض کی۔ بہرحال اس آیت مبارکہ میں یہ چند احکام ہے۔ نمبر 1، عورت کو زیب و زینت کرنے کی اجازت ہے، منع نہیں ہے، بالکل اجازت ہے، لیکن اجنبیوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اسلام کے پاس ایک عورت آئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے؟ تو آپ کو کہا گیا یہ عورت کا۔ آپ نے فرمایا بھائی اس نے مہندی کیوں نہیں لگائی؟ تاکہ فرق معلوم ہو کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے۔ تو یہ زیب و زینت کا تو حکم ہے۔ تو اسلام میں بناؤ سنگار سے منع بالکل نہیں، اس کی اجازت ہے، یہ بات طے ہے، لیکن اجنبیوں کے سامنے اس کا اظہار جائز نہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ بناؤ سنگار جتنا وہ اس کی وسعت ہے وہ کرے۔ اور شریعت نے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حجاب اور ستر میں ایک فرق کیا ہے۔ حجاب کا تعلق گھر سے باہر سے نکلنے کی حالت کے ساتھ ہے، یعنی پردے کا، جسے ہم پردہ شریع کہتے ہیں۔ تو اس کی تفصیلات سورہ احزاب میں یہاں نہیں ہے۔ اور ستر کا تعلق عبادت یا گھر کی حالت کے ساتھ ہے، الا ما ظہر منہا سے یہاں ستر کو بیان کیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ظاہر کرے عورت اپنی، نہ ظاہر کریں عورتیں اپنی زینت کو سوائے اس کے جو اس میں سے خود ظاہر ہو۔ خود کیا ظاہر ہوتا ہے؟ چہرہ اور ہاتھ، یہ گھر میں ظاہر کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یا یہ مطلب ہے کہ نماز کی حالت میں عورت کا چہرہ اور ہاتھ یہ ستر میں شامل نہیں، اس کے علاوہ اس کا پورا بدن جو ہے وہ ستر میں شامل ہے۔ تو لہذا نماز میں پورا جسم اچھی طرح سے ڈھانپ لینا چاہیے، البتہ ہاتھ اور چہرہ یہ اس میں شامل نہیں ہے ستر میں، نماز کے اندر۔ لیکن جب بہر جائے گی تو پھر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو کس چیز کا پردہ؟ بھائی دوسرے کو جاذب نظر تو چہرہ ہی آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے خواتین کو اس آیت میں اپنے گریبان پر دوپٹہ رکھنے کا حکم ہے، تاکہ سینے کا ابھار جو ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ سر پہ دوپٹہ ڈالنے کا حکم نہیں، مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ باقی یہاں جن محرم رشتہ داروں، خواتین اور بچیوں کا استثناء کیا گیا ہے، ترجمے میں وہ بات واضح ہو گئی ہے، تو اس کو مزید دہرانے کی ضرورت نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، بس یہ لوگ ہیں جن کا میں نے عرض کر دیا ہے، ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، باقی لوگوں سے پردہ ہے، وہ اجنبی ہو جاتے ہیں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم اپنے میں سے بے نکاح لوگوں اور اپنے نیک غلام اور باندیوں کا نکاح کرا دیا کرو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ انہیں یغنہم اللہ من فضل، اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں نکاح کو عام کرنے کی ترغیب ہے۔ نزول قرآن کے وقت میں غلام اور باندیاں رکھنے کا رواج تھا، تو فرمایا ان کے نکاح لوگوں سے کرا دو آپس میں، تاکہ وہ زنا نہ ہو۔ اگر وہ ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں بیچارے، بے نکاح، ایام، ایم کی جمع مرد ہو یا عورت ہو، بے نکاح کوئی بھی ہو، اس کا نکاح کرا دو۔ اور پھر جن میں صلاحیت ہو نکاح کی غلام باندیوں میں، تو ان کے بھی آپس میں نکاح کرا دو۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نکاح کے کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور مالداروں کو یہ حکم ہے کہ فقراء مساکین جو ہیں، جو نکاح کے اسباب وسائل سے تہی دست خالی ہاتھ ہیں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کا نکاح میں تعاون کرنا چاہیے۔ باقی اگر وہ فقراء ہوں گے تو اللہ پاک اپنے فضل سے، نکاح کی برکت سے ان کو پھر مال و متاع بھی دے دیں گے، اسباب وسائل یہ اللہ پاک پیدا کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ،
ला यजिदूना निकाहन हत्ता युगनियहुम अल्लाहु मिन फदले, और जो लोग निकाह नहीं कर सकते उन्हें अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत करनी चाहिए यहाँ तक कि अल्लाह उन्हें अपने फजल से गनी कर दे, तो फिर निकाह भी कर लें। वल्लदीना, उस वक़्त तक क्या करें? अपनी इज्जत की हिफाजत करें। कैसे करें? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से जो निकाह की ताकत रखता है वो तो निकाह करे, और जो निकाह की ताकत ने, ये सहाबा किराम आए थे चंद आपके पास कि हजरत हमें इजाज़त दें हम खसी हो जाए, क्योंकि हम निकाह की ताकत नहीं रखते, कहीं गुनाह में मुलव्वस ना हो जाए, ताकि यकसुई के साथ इबादत कर सके। आपने फरमाया इस्लाम तो इसकी इजाज़त नहीं देते, मैं कैसे तुम्हें इजाज़त दूँ? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो ऐसे लोग हैं कोई बात नहीं, अल्लाह इनको गनी कर देंगे अपने फजल से, उस वक्त निकाह कर लें, लेकिन उससे पहले अपनी निकाह की वो अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत करें। कैसे? रोज़े रखें, रोज़े। लेकिन रोज़े ये एक यानी कड़वा इलाज है, इसका कोई मुस्तकिल इलाज नहीं। तो इस अंदाज से रखे कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी ना हो कि निकाह के लायक ही नहीं रहे बाद में, और ज़्यादा अरसा भी ना रखे, क्योंकि ज़्यादा अरसा रखेगा तो रूटीन में आ जाएगा, आदत बन जाएगी, आदत बन जाएगी, और फिर उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बहरहाल बस इतना समझे, यानी जब तक भाई रोज़ा शहावत को तोड़ता है उस वक़्त तक रखे, वरना ना अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करे, ना ही उसकी आदत डाले, क्योंकि मुसलसल रोज़े रखना तो वैसे मना किया गया। वल्लज़ीना यब्तगूनल किताब मिम्मा मलकत अयमानुकुम फ़कातिबूहुम, बाज़ औक़ात ये ज़्यादा रोज़े भी अंदर के सिस्टम को ख़त्म कर देते, क़ुव्वत मर्द में। जितने ज़रूरी थे अल्लाह ने बता दिए, बस बाकी सुन्नत रोज़े हैं, उनमें जितनी तौफीक हो इंसान को, तो मुसलसल इस अमल को बरहल न करे। वल्लज़ीना यब्तगूनल किताब मिम्मा मलकत अयमानुकुम, कोशिश करता रहे निकाह के असबाब वसाइल जमा की, अल्लाह मालिक है, कोई मुसलमान तर्स कर लेगा या खुद अल्लाह पाक कहीं से कोई इंतज़ाम बना देंगे। फरमाया और तुम्हारे गुलामों में से जो तहरीरी मुआहदा करना चाहें तो तुम उनके साथ तहरीरी मुआहदा कर लो, अगर तुम उनमें अच्छाई देखते हो। व आतूहुम मिन मालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम, और उन्हें अल्लाह के उस माल में से दो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। ये आयत का पहला हिस्सा, आयत नंबर 33 का। पुराने ज़माने में नुज़ूल कुरान के वक़्त में ये कुछ ग़ुलाम जो है वो आते थे अपने आका के पास, कहते जी हम इतने पैसे का इंतज़ाम करते हैं कहीं से, तो आप हमें आज़ादी दे दें। अल्लाह अकबर। तो फरमाया कि जो मुकातबत चाहता है, यानी तहरीरी आज़ादी का मुआहदा चाहता है, तो तुम अगर ये समझते हो कि इसमें सलाहियत है, हुनरमंद है, तो तुम्हें उसको आज़ाद कर देना चाहिए पैसे लेकर, ताकि वो आज़ादाना अपने हुनर से लोगों को मुस्तफ़ीद करे, और फिर अपनी शादी भी करे और अपनी पूरी ज़िंदगी का निज़ाम। तो आज़ादी यानी इस तरह से वो फिर पैसे पूरे कर देता था, इसको ज़कात के पैसे, और मुसलमान दूसरा ताउन करते थे, ये अपने आका को जमा करता, आज़ाद हो। इस ग़ुलाम को कहते हैं मुकातब, इस अमल को कहते हैं मुकातबत, और इस पैसे को कहते हैं बदले किताबत। एक ये ख़त्म हो गई बात। तो ये करो तुम, अगर कोई ग़ुलाम ऐसा करते है तो ये हुक्म है करो। वला तुकरिहु फतयातिकुम अलल बिगाइ इन अरदना तहस्सुनन लितब्तगू। ये खबीस अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन पैगंबर अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने में इस हद तक आगे चला गया कि हजरत आयशा पर इफ घड़ लिया, लेकिन खुद इसका किरदार इतना काला था कि ये अपनी लोंडियों को जिना पर मजबूर करता और कहता जाओ पैसे कमा के ले, और यही कमाई खाता था। अब देखिए, बर्तन में जो होता है वही जो है ना जहर होता है। इसके दिल में नापाकी थी, नापाकी जहर हुई। इंसान जैसा होता है वो दूसरे को भी वैसा सोचता है। तो अब देखिए, इसके दिल में गंदगी थी तो इसने गंदगी मुंह से निकाली, तो जिसके दिल में जो होगा उसके मुंह से वही निकलेगा।
جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ صحابہ کی تعریفیں کرے گا، جس کے دل میں گندگیاں ہوں گی وہ صحابہ کی برائیاں کرے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ایسا نہ کرو، چند کمائیاں ایسی ہیں جو شریعت میں حرام ہیں، کتے کے کاروبار کا پیسہ حرام ہے، زنا کی کمائی کا پیسہ یہ حرام ہے۔ تو اسی طریقے سے خنزیر کا کاروبار یا اس کا گوشت یہ حرام ہے۔ اللہ ہو ولا تکرہوا، مسلمان کے حق میں یہ مال ہی نہیں ہے۔ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، فرمایا تم اپنی باندیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ ان اردنا تحسنا، جبکہ وہ خود بیچاری پاک دامن رہتی، چیختی رہتی تھی، چلاتی رہتی تھی، برسر آوردہ لوگوں کے پاس جاتی، لیکن یہ ظالم رحم نہیں کرتا، یہ ان سے زنا ہر حال میں کروا کے پیسے لیتا۔ فرمایا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، اس لیے کہ تم دنیاوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کرو، پیسے لو۔ تو فرمایا کہ یہ تو بہت ہی بدتر رزق ہے تمہارا۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو شخص انہیں مجبور کرے گا تو انہیں مجبور کیے جانے کے بعد اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ زنا بالجبر کی بات ہے۔ اگر زنا بالجبر جو ہے نا وہ عورت کے ساتھ ہو تو عورت پر کوئی سزا نہیں، بلکہ اس کی دلجوئی کی جائے گی، اور پھر یہ ہے کہ اس سے جو ہے نا اس کو شریعت نے کوئی گناہ گار قرار نہیں دیا ہے۔ یہ اسی کو گناہ ہوگا جس نے جبر کی، جس نے جبر کیا۔ البتہ اگر عورتیں یہی کام مرد کے ساتھ کریں، اس کو زنا بالجبر پر مجبور کریں، تو اس سلسلے میں کیا تفصیل ہے؟ تو اس سلسلے میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی مجبور ہیں، ظاہر ہے، گن پوائنٹ پہ ان سے ایسا کرایا گیا ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ آخری حد تک جائے عفت کی حفاظت کے لیے مرد۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیات، لیکن مشکل صورتحال دونوں کے لیے پیدا ہو جاتی ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا، لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی جناب یہ کرنے تو ٹھیک ہے، ورنہ جناب والا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کوئی بھی بات کر دیں، کون تحقیق کرتے ہیں آج کے زمانے میں؟ تو اس لحاظ سے یہ بھی جبر کی کئی صورتیں ہیں، یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ، صرف گن پوائنٹ نہیں، یہ جبر کی آج کل یہ دھمکیاں اور یہ چیزیں بھی جبر کی صورت ہیں۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ، تو جب انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ نہ ہو تو وہ دوسرے کو تکلیف دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص انہیں مجبور کرے گا تو وہ بیچاریاں مجبور کیے جانے کے بعد اللہ ان کو معاف کرے گا، اللہ بہت مہربان ہے، ان کا کوئی قصور نہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے تمہاری طرف واضح آیتیں نازل کی ہیں۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور حالات ان لوگوں کے بھی جو تم سے پہلے گزرے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی نے نصیحت کی باتیں اتاری ہیں ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 34 ہے۔ فرمایا قرآن پاک کے نازل کرنے اور گزشتہ امتوں کے حالات و واقعات کے بیان کرنے کا ذکر ہے اس میں۔ تو یہ سب اس لیے ہے کہ تاکہ تم عبرت حاصل کرو، اور جو پہلے والے لوگ شرک اور کفر کر کے عذاب کا، نبیوں کی مخالفت کر کے عذاب کا شکار ہوئے ہیں، تم ایسا نہ کرو۔ تو تم اگر نبی علیہ السلام کو تکلیف دو گے تو تم بھی کیا ہو جاؤ گے؟ چونکہ واقعی میں انہوں نے تکلیف دی، عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت سے، چونکہ سادہ لوگ مسلمان اس میں آ گئے تھے تو ان کی وجہ سے فوری اجتماعی عذاب تو نہیں آیا ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ناراض بہت ہوئے، اور آخرت میں عذاب عظیم ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سب نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے استفادہ کریں، یعنی متقین ہوں، جو گزشتہ لوگوں کے انجام سے بچیں۔ تو یہ آیت نمبر 34 تک تو مضمون اختتام پذیر ہو گیا۔ ایک دو سوال ہیں تو وہ ذرا دیکھ لیں۔ تو یہ